کے بچوں کو سنبھالے کہ میرے بچے ہیں، میری بیوی ہے، میرا محلہ ہے، میرا شہر ہے، میرا علاقہ ہے، میرا ملک ہے. جب ہر ایک اپنے کو سنبھالے گا تو سب سنبھلے ہوں گے. کیا ہو جائے؟ ہر جگہ دین نظر آئے گا. اب تو مشکل یہ ہے کہ بگاڑنے والے بہت ہیں، سنبھالنے والے کیا ہے. اس لیے کہتے ہیں اوروں پر محنت کرو. اوروں پر کیا کرو؟ تاکہ کم از کم اپنی زندگی تو بنائے، اپنے بچوں کی زندگی بنانے کا فکر تو پیدا ہو جائے، اور ساتھ ساتھ اپنے محلے میں، شہر میں، علاقے میں، ملک میں، تو تاکہ اپنے کام پر آ جائے. تو بحیثیت امتی ہونے کے پوری دنیا کو اللہ کے احکامات کی طرف جھکانا ہمارا بڑوں کا کام تھا. ہمارے بڑے کون تھے؟ صحابہ کرام. صحابہ کرام کا کام تھا، ان کا کام تھا. اور جو ان کے پیچھے چلنے والے تھے جہاں تک تھے، اور دوسری صدی، تیسری صدی، اس کے بعد صدی، جو بھی جہاں تک ان کے پیچھے چلنے والے تھے اور ملک و مال کو سامنے رکھ کر چلنے والے نہیں تھے، یہ سب کچھ ان کے پاس تھا. یہ عزتیں بھی تھی، یہ سب کچھ تھا. اور جب کام چھوڑ دیا تو کام کے منافع بھی خود بخود ختم ہو جاتے ہیں اور نقصانات شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے امت بحیثیت امتی ہونے کے اس کو اپنا کام سمجھے. اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ کم از کم 4 مہینے لگا دے. کتنا لگا دے؟ لیکن کیسے لگا دے؟ بالکل فارغ ہو. دیکھو یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ معاف کرنا میں اسے ایک بات عرض کر لوں. یہ تو صحابہ کا نظام الگ تھا. میں آپ کو وہ کہتے ہر گھر سے کتنا ہو؟ ایک ہو نا. ایسا ہے یا نہیں؟ ہر گھر سے اس طرح کچھ ایک سنبھالے، ایک جائے. وہ بنے ہوئے تھے. وہ جب جاتے تھے عمومی طور پر باہر، وہ اپنے بننے کے لیے نہیں جاتے تھے. وہ کافروں کو کفر سے نکالنے اور مشرکوں کو شرک سے نکالنے کے لیے. اور جب وہ جاتے تھے تو وہ کمال دین کے ساتھ جاتے تھے. وہ کیا تھے؟ وہ ذاکر بھی تھے، وہ عابد بھی تھے، وہ رات کو رو کر اللہ سے مانگنے والے بھی تھے. وہ ان کے اندر دین تھا، وہ دین کے حامل تھے. اور جا کر ان کو کیا ہے، ہم جو جا رہے ہیں، ہم جو، یہ تو الگ بات ہے. اللہ نے اس شکل پر اتنا دکھا رہے ہیں کہ پوچھو مت. لیکن ہم جو جا رہے ہیں، ہم تو دیندار بننے جا رہے ہیں. کس کے لیے جا رہے ہیں؟ ہم ذاکر نہیں ہے تاکہ ذاکر بن جائے، ہم عابد نہیں ہے تاکہ عابد بن جائے، ہم اخلاق والے نہیں ہے تاکہ اخلاق والے کیا ہے. اور مسلمانوں ہی میں پھر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ مسلمانوں میں پھر رہے ہیں تاکہ مسلمان ان اعمال پر کیا ہو جائے، کھڑا ہو جائے. کیوں؟ ایک نام کے مسلمان کو کام کا مسلمان بنانا ہزاروں کو ادھر لانے سے زیادہ ضروری بھی ہے اور زیادہ اہم بھی ہے. کہ مسلمان اگر اس پر آ جائے تو آگے والے بات بہت آسانی سے ہوگی. جب بھی ہو، یہ اللہ کا اپنا نظام ہے. جس سے بھی کام لے، یہ اللہ کا اپنا نظام ہے. لیکن اس وقت ہمیں کیا کرنا ہے؟ بعد والے کیا کریں گے وہ الگ عنوان ہے. پہلے والوں نے جو کیا وہ سامنے ہے. پہلے والوں نے جو کیا انہوں نے اس کو اپنا کام سمجھ کر وہ رہے ہیں. اس لیے اللہ نے عزتیں دی اور اللہ نے ان کو پوری دنیا میں ہدایت کا کیا بنا دیا؟ ذریعہ بنا دیا. اس لیے میرے محترم دوستو، ہم تو اگر ایک گھر میں ویسے ایک گھر میں 2 افراد ہیں، 4 افراد ہیں، لیکن وہ یقین اور عمل والی زندگی سیکھے بغیر کاروبار کر رہا ہے. یقین اور عمل سیکھے بغیر کسی عہدے میں بڑا بنا ہوا ہے. یقین اور عمل سیکھے بغیر تو جتنے بھی آپ پوچھو اس کا لگنا ٹھیک ہے. جیسے ایک بندہ وہ گاڑی چلا رہا ہے، کیا چلا رہا ہے، اور بڑی گاڑی ہے، 10-15 اس میں آ سکتے ہیں، سب کو بٹھا دیا، کہتے مجھے بنا دو کیا ڈرائیور. اب وہ گاڑی چلا رہا ہے اور اس کو گاڑی چلانا نہیں آتا، اس کو گاڑی چلانا نہیں آتا، تو حکومت ان کو روکتی نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ روکتی ہے نہیں روکتی؟ روکتے. کہتے نا کیوں چلاتے ہو؟ کہتے موٹر وے پہ چلاتا ہوں. تمہارے ملک میں ہے، میں فلان ہوں، میں فلان ہوں. کہتے باتیں تمہیں چلانا بھی آتا ہے نہیں آتا ہے؟ تم بغیر چلائے گاڑی چلاؤ گے تو یہ جو تمہارے ساتھ جو سوار ہیں اور تمہاری بیوی ہے، بچے ہیں، جو کوئی بھی ہے، یہ سب خطرے میں ہے. اور صرف تم خطرے میں نہیں، جو صحیح چلا رہے ہو اس کے لیے بھی مسئلے تم ہی بنا رہے ہو. اس کو چلنے نہیں دیتے، اس کے سامنے آگے آ جاؤ گے تو کیا اس کو روکتے نہیں گے؟ تو اگر گاڑی سیکھے بغیر چلا رہا ہے، ایک اسپتال میں بیٹھ گیا بندہ، اگر میں ماشاءاللہ آپریشن کر رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں؟ آپریشن کر رہا ہوں، جو کچھ بھی تو اس کو روکا جائے گا نہیں روکا جائے گا؟ اچھا کام ہے لیکن اس کو کیا کرے گا؟ روکا جائے گا کہ تمہارے پاس
تمہیں کیا سیکھا ہے اس کا؟ دوسرا اپنا مریض تمہارے حوالہ کرتا ہے، جو تم کر لو، یہاں تک کہ فوت بھی ہو جائے تمہارے پر کوئی چیز نہیں ہے، لیکن تم نے سیکھا ہے کچھ؟ تم نے سیکھا ہے تو کیا یہ سکھایا؟ اس لیے لکھا جاتا ہے سیکھنے کے لیے آؤ، خدمت کے لیے۔ قرآن پاک نے جاہلیت کا زمانہ، ضلالت اور گمراہی کا زمانہ بتایا ہے کہ ان میں کوئی بتانے والا، سمجھانے والا، راہ راست پر لانے والا کوئی تھا ہی نہیں۔ لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کام دیا گیا کہ انسانوں کو بنانا یہ کہ جس غرض کے لیے اس کو پیدا کیا ہے، اس انسان کو، تو یہ اپنے اس غرض پر آ جائے۔ عبادت کے لیے بنایا ہے تو عبادت تو یہ کرتے ہیں، کیونکہ ایک اندر کی فطری چیز ہے، تبھی کہ بندہ بس کسی کے ساتھ لو لگانا، کسی سے محبت کرنا، یہ اس کے اندر کی چیزیں ہیں۔ تو اللہ کے علاوہ بہت ساروں کو انہوں نے اپنا معبود بنایا ہے، بلکہ ایسا بنایا ہے جہاں دیکھا وہ چیز اچھی لگی تو کہتے یہ ہے، پھر اس سے کوئی اور اچھی چیز سامنے آئی تو اس کو چھوڑ دیا، اس کو پھینک دیا، اس پتھر کو پھینک دیا، کہتے یہ ٹھیک ہے۔ جہاں جو کچھ نفع نظر آیا، یہ سورج کو معبود کیوں بنایا؟ کہتے پوری دنیا کو روشن کر دیتی ہے۔ چاند کو بنا، کہتے رات کو روشن کر دیتی چیزوں کو۔ دوبارہ میں عرض کر رہا تھا کہ بتائیں کہ اس معاشرے کو لانا ہے، محنت کرنی ہے تاکہ یہ معاشرہ سدھر جائے۔ اور سدھرنا اس کا کیا ہے کہ یہ اس کو بنایا ہے ہر ایک انسان کو عبادت کے لیے، تو عبادت پر آ جائے۔ عبادت پر جو ہے، اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی پر، تو یہ اپنے مقصد پر ہے۔ اور اگر عبادت پر نہیں ہے تو گویا جس کام کے لیے اس کو بنایا ہے تو اس پر نہیں، تو اس پر لانے کے لیے محنت، یہ ہر پیغمبر کا کام تھا، ہر پیغمبر کا، کیونکہ انسان کا مقصد ہر زمانے میں ایک رہا، اس زمانے میں تو اس زمانے میں، ہر زمانے کے ہر انسان کا مقصد ایک ہی رہا ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کی بندے۔ انسان کو بنایا ہے اسی کے لیے، اور ان انسانوں کو اس کام پر لانے کے لیے اللہ نے انہی میں سے بعض بندوں کا انتخاب کیا، جو ان کو پہچانتے تھے، ان کو مانتے تھے، ان کی زندگی سے واقف تھے، اور ان کو یہ صفتیں اپنے طرف سے دے دی۔ وہ بھی ہے، ان کو عابد بنا کر لوگوں کو عبادت پر لانے کے لیے بھیجا گیا، تاکہ لوگوں کو تو پتہ ہو کہ ہم عبادت کریں تو کیسے کریں۔ تو کہتے ہیں عبادت کرو جیسے یہ پیغمبر نے وہ کر رہا ہے اور وہ تمہیں بتا رہا ہے، اس طرح کرو۔ اس لیے حدیث پاک میں ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ یعنی ہر پیغمبر نے
بتایا بھی کہ یہ مثلاً یہ حکم ہے اور یہ اس کا طریقہ ہے، اور اس کو عملاً اس حکم کو جو طریقہ تھا اپنے ذات سے اس کو دکھایا کہ نماز پڑھنی ہے تو یوں پڑھو، روزہ رکھنا ہے تو یوں رکھو، فلان کام کرنا ہے تو یوں، یہاں تک کہ تم نے کھانا کھانا ہے، پانی پینا ہے، تم نے سونا ہے، اور تم نے سونے سے جاگنا ہے، جو جہاں تک تمہارا اختیار جب آ جاتا ہے، جب تم ایک قسم کا موت سے زندگی تجھے مل جاتی ہے، تو تمہارا بول یہ ہو، تمہارے آخری بول سوتے وقت تمہارا کیا ہو، تمہارا یہ ہو۔ تو ہر چیز کر کے دکھایا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ پیغمبر بشر تھے، اس معنی میں کہ لوگوں کو کس طرح زندگی گزارو گے، تو وہ سب کام وہ خود کھاتے بھی تھے، پیتے بھی تھے، سوتے بھی تھے، اور بیویاں بھی تھی، بچے بھی تھے، یہ سب کام جو ایک انسان کے ساتھ، فرشتے تو کے ساتھ تو یہ چیزیں نہیں ہوتی، اس لیے فرشتے تو کھاتے نہیں تو کیا دکھا دیں گے کہ کیسے کھانا ہے، وہ پیتے نہیں تو کیسے بتا دیں گے کہ تم کیسے پیو، اور اگر بتا بھی دے مثلا کہ حکم ہے حکم، تو عملاً تو نہیں ہے نا کہ عملاً کر کے دکھا دے، کیوں؟ عملاً تو کھانا اس کا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، سونا نہیں ہے، اور شادیاں نہیں ہے، بچے نہیں ہے، گرمی نہیں لگتی، سردی نہیں لگتی، بھوک نہیں لگتی، پیاس نہیں لگتی، جو رکوع میں ہے رکوع میں ہے، اس کو کیا ہے رکوع میں، کوئی تھکاوٹ تو ہے نہیں، تھکتا نہیں ہے، کہتے وہ تھکتے نہیں ہے فرشتے، اکتاتے نہیں ہے کہ بندہ اکتا جاتا ہے، تو نہ تھکتے ہیں نہ اکتاتے ہیں، بس اپنے کام میں، جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں، جو سجدہ میں ہے وہ سجدے میں، اور جو قیام میں ہے وہ قیام میں، جو جس کو جو کام دیا جاتا ہے تو اپنے کام میں کیا ہے مشغول ہے، اور اس کے ساتھ کوئی شیطان ایسا نہیں ہے کہ اس کو روکے کہ تم یوں نہ کر رہی ہو نہ کر رہی ہو، یہ تو بندوں کو بنایا ہے، اس لیے اللہ جل شانہ نے نبی کو عابد بنا کر بھیجا، جو یقین اور جو عقیدہ اللہ چاہ رہا تھا اپنے بندوں میں، تو اپنے پیغمبر کا وہی یقین بنا، وہی عبادت، وہی، تاکہ وہ اس کی طرف دعوت بھی دے اور پھر اس کو سکھلائے بھی اور اس پر عمل بھی کرے، اور اس کے اندر کوئی کمی بیشی آ گئی یا ایک ایسی چیز اندر آ گئی جو اس کے عبادت کو متاثر کرے، تکبر سے، غرور سے، مال کی محبت سے، کسی دوسرے کی تحقیر سے، تو اس کا تزکیہ بھی کرے کہ چیز یار جیسے ہونی چاہیے، آگے کچھ یہ مسئلے پیدا ہو، تو اس لیے ان کو داعی بنایا، ان کو معلم بنایا، ان کو مزکی بنایا، اور ہر انسان کو اللہ نے اس کام کے لیے پیدا کیا تھا تاکہ یہ انسان اپنے مقصد پر آ جائے، یہ سب سے بڑا کام، اس کو تجارتوں کے لیے، زراعتوں کے لیے، کاروبار کے لیے، ملک چلانے کے لیے، شادیوں کے لیے، چیزوں کے لیے، اس کو وجود اس کے لیے نہیں ہے، وجود اس کے لیے کہ دنیا میں اس کو اس لیے بھیجا ہوں کہ تاجر بن کر آ جائے، کیا پورے زندگی تجارت کر کے تیرے پاس تاجر بن کر آ گیا ہوں، تمہارے پاس مزدور بن کر آ گیا ہوں، تمہارے پاس حاکم بن کر آ گیا ہوں، تمہارے پاس چیزوں کا جمع کرنے والا اتنا جمع کر کے آیا ہوں۔ ایک سے پوچھا بھی گیا اتنا میں نے دیا تھا، تم نے کیا رہا؟ کہتے وہ جتنا دیا تھا اس سے بڑھا کر آیا ہوں۔ یہ باتیں ہوں گی اللہ کے ساتھ، جس کی باتیں ایسے ہوتے تو وہاں بھی ایسے ہی بولے گا،
کہتے بس صرف مجھے جانا دو، پورا آپ کے لیے لے کر آتا ہوں۔ کہتے میں پوچھ رہا ہوں یہاں کے لیے کیا لے کر آئے ہو، یعنی اس میں تمہیں کیا کر کے آئے ہو؟ چیز تو کو نہیں لے کے جا سکتا ہے وہاں، لیکن جو اس نے کیا ہے اس میں وہ عمل ان جائے گا۔ تو اس بندے کو اللہ نے بنایا اس کے لیے کہ یہ سب تمہاری ضرورتیں اور تمہاری حاجتیں ہیں۔ بعض ضرورتیں ایسی ہیں کہ جو ہر ایک آدمی کی اپنا ملک نہیں ہو سکتا، اس نے زمین کو سب کے لیے بنا دیا، آسمان کو سب کے لیے بنا دیا، اور دریاؤں کو سب کے لیے چلا دیا، ہواؤں کو سب کے لیے مسخر کر لیا، یہ ہوا میری، وہ ہوا تیری، یہ سب کی ضرورت ہے، ہوا پانی ہے، تو یہ سب کے لیے اللہ نے یہ زمینیں اور یہ آسمان اور یہ پہاڑ اور یہ دریا یا ہوائیں، یہ سب کے لیے اللہ نے مسخر کر لیا۔ باقی اپنی ذات کے اعتبار سے آگے تقسیم میں یہ زمین میری، وہ زمین، جس کو وہ ایک مالک سمجھ کر آگے اس میں کام کر کے غلہ وغیرہ گھر لاتا ہے، تو کوئی زمین پر محنت کر رہا ہے، کوئی انہیں جو چیزیں زمینوں سے پیدا ہوئی ہیں گندم وغیرہ، کوئی اس کی تجارت کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے اپنے معاش کے اعتبار سے، لیکن تمہیں بنایا اس لیے نہیں ہے کہ تمہارا کام ہے، بلکہ تمہارا کام عبادت ہے اور تمہارا کام خلافت ہے۔ اللہ نے اس بندے کو اس دنیا میں اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے کہ دنیا میں میرا خلیفہ ہو، اس لیے نبیوں کو یہی کام دیا گیا کہ لوگوں کو عبادت پر لاؤ، لوگوں کو خلافت پر لاؤ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ کام بھی دیا کہ لوگوں کو عبادت پر لاؤ، لوگوں کو خلافت پر لاؤ، اور ساتھ کام دیا کہ لوگوں کو دعوت پر لاؤ، اس لیے کہ جس کام پر پیغمبر لوگوں کو لائے کرتے تھے، لوگوں کو لائے کرتے تھے اسی عبادت اور اسی خلافت اور اسی دین پر، تو نبوت تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہے، خاتم الانبیاء ہے۔ تو جب خاتم الانبیاء ہے تو اس امت کو یہ منواؤ، یہ سمجھاؤ کہ نبی ماننے کا مطلب تو یہ ہے کہ جو زندگی وہ لے کر آیا ہے وہ زندگی ہم سیکھیں گے، اس طرح زندگی گزاریں گے۔ تو پھر ختم نبوت کا کیا مطلب ہے؟ تو اس میں یہ دونوں باتیں کہ وہ جو زندگی لے کر آئے ہیں بحیثیت نبی کے، وہ ہمارا نبی ہے، تو وہ زندگی ہم سیکھیں گے بھی، اس طرح ہم زندگی گزاریں گے موت تک۔ ہمارا نبی، ہمارا قائد، ہمارا امام، ہمارا پیشوا وہ کون ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو ختم نبوت کا کیا ہے؟ ختم نبوت کا ہے کہ جو کام نبی کیا کرتے تھے وہ کام امت نہیں کرتی تھی، وہ کام امت نہیں کرتی۔ نبی ان کو عبادت پر لاتے تھے، خلافت پر لاتے تھے، ایک غلط کام ہو رہا ہے اس سے منع کی طرف لاتے تھے، ایک تو صحیح کام ہے کوئی نہیں کر رہا ہے اس کو اس پر لاتے تھے، ایک اس کا کام تھا، پیغمبر کا کام تھا، اس پر لاتے تھے۔ اب یہ تو امت کو اس پر لاتے تھے، لیکن جہاں لوگ ایسے ہو دنیا میں تو لوگ تو آئیں گے کفر پر، شرک پر، بے دینی پر، جیسے پہلے مانا، اور وہاں کچھ دن کا کچھ بھی نہیں ہوگا، دن کا کچھ بھی نہیں ہوگا، تو ان کو جڑوں سے اور بنیادوں سے دین پر لانے کے لیے محنت کرنے والا جو نبیوں کا کام تھا، تو نبیوں کو اللہ نے نبوت کا دروازہ تو بند کر دیا، لیکن یہ اس امت کا اعزاز ہے اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اکرام ہے کہ خاتم الانبیاء بھی بنایا اور اس کے امت کو نبیوں والا کام بھی دے دیا، نبیوں والا کام بھی دے دیا۔
تو گئے اس امت کے تینوں کام ہو گئے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی میں دی تھی. عبادت پر بھی لایا، خلافت پر بھی لا کر دکھایا، اور دعوت پر بھی لا کر دکھایا. اور ایسے دعوت پر لا کر دکھایا کہ جو اس کی تعریف قرآن پاک میں اللہ نے کی ہے اور اس کا مقصد بتایا گیا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو اور لوگوں کی نفع رسانی کے لیے اللہ نے تمہیں ماؤں کے پیٹوں سے نکالا ہے. یعنی دنیا سے، وہاں سے جو دنیا میں تم آئے ہو، تو یہ جو خروج تمہارے وہاں سے یہاں ہوا ہے تو تمام دنیا کے انسانوں کے لیے ہے. اور تمہارا کام کیا ہے؟ تمہارا کام ہے نیکیوں کی طرف بلانا. ظاہر بات ہے بلانے کے لیے جو بنیادی چیز ہے اس پر عمل کرنا نمبر 1 ہے. یہ تو الگ بات ہم سیکھ رہے ہیں کیونکہ ہم تو بہت کچھ کھو چکے ہیں، بہت کچھ ہمارے ہاتھوں سے بہت کچھ جا چکا ہے. ہاں، تو جو عامر بالمعروف ہوگا تو عامر بالمعروف ضرور ہوگا، یعنی معروف پر عمل کرنے والا ضرور ہوگا، کیونکہ ان کو کام جو دیا گیا ہے نبیوں کا، اس کی طرف بلانا بھی کام ہے، پھر اس کا سکھلانا بھی کام ہے، اس کا سمجھانا بھی کام ہے، اس پر باقی رکھنے کے لیے جو کچھ کرنا ہوتا ہے وہ بھی کام ہے. اگر اس میں کوئی کمی بیشی آ جائے تو اس کمی بیشی کو دور کرنا یہ بھی ان کا کام ہے، کیونکہ اس کے لیے کوئی اور نہیں آئے گا. یہ پورا کام ان کو دیا گیا ہے، پورا کام ان کو دیا گیا ہے. کام یہ دیا کہ یہ تمہارا کیا ہے؟ کام ہے پورے امت کا. خواہ وہ اپنی ضرورت کے لیے تجارتیں کرے لیکن ہے اپنے مقصد عبادت پر، اپنی ضرورت کے لیے کاروبار کرے لیکن ہے اپنے مقصد عبادت پر، اپنے مقصد خلافت پر، اپنی ضرورت کے لیے دنیا کے کوئی شعبے میں کام کرے کیونکہ اس کے لیے اس کو بنائے نہیں. جس کام کے لیے بنایا جاتا ہے وہ مشترک ہوتا ہے. جس کام کے لیے بنایا جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ مشترک ہوتا ہے. کہ انسان ہے تو گویا سب اس میں آگے تفریق نہیں ہوتا کہ اگر کہ کچھ تو تجارت کے لیے، تو کچھ زراعت کے لیے، تو کچھ کاروبار کے لیے، تو کچھ حکومت چلانے کے لیے، تو کچھ ان کے لیے. اس میں تقسیم نہیں ہوتا ہے جو مقصود ہوتا ہے. تقسیم تو آگے ذرائع میں ہوتا ہے کہ جو چیزیں اس کی ضرورت کے اعتبار سے ہیں تو سب نے مل جل کر کرنا ہے. سب تاجر بن جائے نہیں ہو سکتا، لیکن سب عابد بن جائے یہ ہو سکتا ہے. اور اس کا حکم ہے کہ سب نے عابد بننا ہے. سب زاری بن جائے یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ حکومت کا کام کون کرے گا؟ آگے دوسرے جو شعبے وہ کون چلائے گا؟ تو یہ نہیں ہے. لیکن سب اللہ کا خلیفہ بن جائے اور سب بن جائے یہ ہے. مزدور بھی بنے گا، تاجر بھی بنے گا، حاکم بھی بنے گا، مرد بھی، عورتیں بھی. اس میں کیا ہے؟ یہ مشترک ہے، یہ سب کا ہے. عابد بھی سب ہوں گے، اور کیا نام ہے جو خلافت والی بات ہے وہ بھی سب کی ہوگی. اور اس امت کو بحیثیت امت اس کو کام دیا گیا ہے دعوت. یہ الگ بات ہے کہ جیسے اور امتوں کو عبادت کے لیے بنایا اور عبادت نہیں کرتے تو کیا ہوا ان کے ساتھ؟ بنایا تھا عبادت کے لیے اور عبادت نہیں کرتے تو کیا ہوا؟ بنا ہوا تھا خلافت کے لیے اور وہ عمل ضائع کرتے ہیں. تو اگر اس امت میں بھی ایک تو وہ طبقہ ہے جس کو امت اجابت کہا جاتا ہے، ایک وہ ہے جس کو امت دعوت کہا جاتا ہے. یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. تو امت اجابت کے ذمہ یہ ہے کہ وہ جس لوگوں نے اس کو قبول ہی نہیں کیا تو ان کو اس پر لانے کے لیے محنت کرنا، اسی مقصد کے ذریعے سے جس کے لیے اس کو پیدا کیا جو دعوت ہے، یہ اسی کے نام کے ساتھ یہ منسوب ہے کہ اس کو دعوت ہی کے ذریعے سے لانا ہے. اس لیے اس کا نام ہی رکھا گیا امت دعوت، اور اس امت کا نام ہی رکھا ہے امت اجابت. ایک وہ امت ہے جس نے بات مانی ہے، اور ایک وہ امت ہے جس نے بات نہیں مانی، انکار کر رہے ہیں. جیسے پہلے زمانے میں
جو بھی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا نبیوں کے زمانے میں، آخرت سے انکار کرنے والے، توحید سے انکار کرنے والے، رسولت سے انکار کرنے والے، اور کہتے جو تیرے پر بھیجا گیا ہے یہ ہم نہیں مانتے. تو ایک تو وہ ہے. تو یہ اس امت کو دیا ہے کام ہے اس کی طرف بلانا، اس کی طرف بلانا اور غلط سے روکنا. تو جو معروف ہے اس میں ابتدائی طور پر بنیاد تو توحید ہے، یعنی اللہ کی وحدانیت، اللہ سے ہونے کا یقین، اور یہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ. کیونکہ اقرار اگر کوئی کہتا ہے میں اللہ کے توحید مانتا ہوں اور لا الہ الا اللہ نہیں کہتا تو یہ غلط ہے. اس لیے لا الہ الا اللہ میں یہ سب کچھ آتا ہے. کلمے والا یہ سب سے بڑا کیا ہے؟ معروف ہے. اور جس نے اس معروف کو قبول کر لیا تو اس کے بعد سب سے بڑا معروف نماز ہے. کہ اس کے اسلام کی علامت یہ ہے کہ نماز پڑھتا ہے. اگر نماز نہیں پڑھتا اور کہتے میں کیا ہوں تو ظاہر بات ہے یہ علامتیں اچھی نہیں ہوتی. پھر اور منکر میں سب سے بڑا منکر شرک ہے، یعنی غلط یقین ہے. اور پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو مسلمان ہے تو وہ نماز کا چھوڑ دینا ہے. نماز کا کیوں؟ نماز کے ساتھ جتنے بھی اعمال ہیں ان کو جوڑا گیا ہے، بلکہ زندگی کو نماز کے ساتھ جوڑا ہے کہ زندگی بقدر نماز ہے. زندگی کا شاندار بننا بقدر تجارت نہیں ہے، بقدر تاجر کے نماز کے ہے. اس کی نماز کیسی ہے؟ بقدر مزدوری نہیں ہے کہ مزدوری کتنی ہے، اس کے بقدر نماز ہے. بقدر حکومت نہیں ہے کہ حکومت بڑی ہے یا چھوٹی ہے، بڑے ملک کا ہے یا چھوٹا ملک کا ہے، نہیں، اس کی زندگی بقدر نماز ہے. کہ اس کی نماز کیسی ہے؟ اس کی نماز ایک مزدور کی، ایک تاجر کی، ایک زارع کی، یہ مسلمان کی بات کر رہا ہوں. ایک مسلمان تاجر، ایک مسلمان زارع، اس نے کلمہ پڑھا ہے تو اب اس کے آگے کیا ہے کہ اس کی نماز ہے. تو میں بہرحال عرض کر رہا تھا کہ یہ کام ہے تینوں. یہ کام ہے کہ پوری دنیا کے انسانوں کو خواہ وہ مالدار ہے، خواہ وہ غریب ہے، خواہ وہ حاکم ہے، خواہ وہ محکوم ہے، خواہ وہ جس طبقے کے ہیں، لیکن اس پوری انسانیت کو اس دین پر لانے کے لیے اللہ پاک نبی کو نہیں بھیجے گا. تو یہ ختم نبوت ہے. بندے کو سوچنا چاہیے کہ میں آیا صرف صالحین والا کام کر رہا ہوں، یا میں نبیوں والا کام کر رہا ہوں اس کے ساتھ، یا میں سید الانبیاء ختم نبوت والا کام کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں. مانتا تو ہوں نبیوں کو بھی مانتا ہوں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا ہوں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء بھی مانتا ہوں، لیکن آیا میں نبی مانتا ہوں بحیثیت نبوت ہونے کے، نبی ہونے کے، آیا میں کیا کر رہا ہوں؟ یا بحیثیت ختم نبوت کے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو میں وہ کر رہا ہوں. کیوں؟ امت اگر جب تک امت کام کرتی رہی، یعنی دیکھو ابتدا سے آگے لے جا کر ایک سطح پر چھوڑ کر گئے، ایک سطح پر یعنی شروع کیا صفر سے، جو اللہ کا نام لینے کے لیے تیار نہیں، نبی کے نام لینے کے، اور یہاں تک پہنچا کہ اللہ پر جان دینے کے لیے قربان ہے. اللہ پر مال قربان کرنے کے لیے امت بنی ہے. مال کو اللہ سے بچانا یہ کام نہیں ہے. مال کو اللہ پر قربان کرو، کیونکہ مال اللہ نے دیا ہے اور اللہ نے خرید بھی لیا. جان اللہ نے دی ہے اور اللہ نے جان کو خرید بھی لیا. یہ معاملہ کافروں کے ساتھ نہیں ہے، یہ مومنوں کے ساتھ وعدہ ہے کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ نے خرید لیا ہے مومنوں سے. اس لیے جتنے ایمان اندر ہوگا
جتنا ایمان اور ایمان کی قوت اندر ہوگی، ایمان کی طاقت سے یہ اپنی جان اور اپنے مال میں اپنے آپ کو آزاد نہیں سمجھے گا کہ میری جان ہے، آنکھ میری ہے جہاں دیکھوں، میرے کان ہے جو بھی سنوں، مجھے کون پوچھنے والے، میں آزاد ہوں۔ آزادی اپنے بدن میں آزادی کا نعرہ لگانا یا اپنے بدن میں آزاد اپنے آپ کو آزاد سمجھنا یہ تو الگ بات ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے نیچے رہنے سے آزاد کر لیا، اور اس کے لیے کیا دو باتیں تھی، ایک تو اللہ کو مانو اور دوسرے بنی اسرائیل کو چھوڑ دو، ان کو عذاب نہ دو اور ان پر سختیاں نہ کرو۔ تو وہ آزادی الگ ہے، اور ایک یعنی میں آزاد ہوں، اس میں دیکھنے میں آزاد ہوں، بولنے میں آزاد ہوں، اور سننے میں آزاد ہوں، سوچنے میں آزاد ہوں، جو میں سوچوں یا جو میں کہوں یا جو میں بولوں یا جس طرف بھی جاؤں یا جس طرف میں کپڑے پہنوں، میں اپنا اختیار ہے، جیسے چاہوں تو پہنوں، جیسے چاہوں کھاؤں، جیسے چاہوں پیوں، جیسے چاہے شادیاں کروں، جیسے چاہے حکومت چلاؤں، جیسے چاہے زراعت۔ ایک طرف تو کہا جاتا ہے کہ زراعت بھی دین ہے، زراعت بھی کیا ہے؟ دین ہے، اور بچوں کو کمانا بھی دین ہے، اور حکومت چلانا بھی دین ہے۔ ایک طرف تو یہ، اور دوسری طرف یہ کہ جیسے چاہوں تو بچوں کے لیے کماؤں، جیسے چاہوں حکومت چلاؤں، میں آزاد ہوں۔ تو آزادی تو اس کلمے سے ختم ہو گئی کہ اب میں پابند ہوں۔ میں کیا ہوں؟ میں پابند ہوں، میں حکموں میں بھی پابند ہوں، اور کسی چیز سے رکنے میں بھی کیا ہوں۔ اس لیے بعض حضرات ہمارے یہ بات بتاتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ میں یہ ہے لا الہ کہ کسی چیز میں اشتغال، یہ کام کیوں کر رہے ہو، یہ کام کیوں کر رہے ہو، کیا وجہ کر رہے ہو؟ تو کسی چیز میں اشتغال کا وجہ سوائے اللہ کے حکم کے اور کچھ بھی نہیں۔ نماز کیوں پڑھ رہا ہوں؟ اللہ نے حکم دیا۔ روزہ کیوں رکھ رہا ہوں؟ اللہ نے حکم دیا۔ زکوٰۃ کیوں دے رہا ہوں؟ اللہ نے حکم دیا۔ حج کیوں کر رہے ہو؟ اللہ نے حکم دیا۔ یا اپنے نظروں کو نیچے کیوں رکھ رہا ہوں؟ اوپر دیکھ سکتا ہوں، نہیں دیکھتا، نفس کہتا ہے اللہ نے حکم دیا کہ نظر کیا کر۔ سچ کیوں بول رہے ہو اس معاملے میں؟ حالانکہ سچ بولنے میں نقصان نظر آ رہا ہے، اور جھوٹ بولنے میں فائدہ نظر آ رہا ہے ظاہری طور پر، لیکن وہ اندر ایمان ہے، اس کو نظر آ رہا ہے، سچ میں کامیابی نظر آ رہی ہے، اس کی کوئی قربانی نہیں ہے اس معنی میں نہیں، وہ تو اپنے دل کے آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ میں صحیح چل رہا ہوں، میں کیا ہوں صحیح۔ ظاہر کے نقشے قربان کیے جا رہے ہیں کہ اس کو چھوڑنے پر، سچ بولنے پر جو ظاہری طور پر نقصان نظر آ رہا ہے، اگر جھوٹ بولتا تو اس سے بچ جاتا، تو کہتے نہیں سچ کیوں بول رہا ہوں، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا امانت کیوں ہے، اللہ کا حکم ہے۔ صرف نماز تو ہے ہی حکم، لیکن امانت تو بھی حکم ہے، صداقت تو بھی کیا ہے حکم ہے کہ صادق رہو، امانت دار رہو، تاکہ خیانت سے بچو۔ خیانت سے کیوں بچ رہا ہوں؟ حالانکہ بہت کچھ نظر آ رہا ہے، اللہ نے بچنے کا کہا ہے۔ جھوٹ سے کیوں بچ رہا ہوں؟ اللہ نے بچنے کا کہا ہے۔ تو میرا کام تو دو کام ہے، کرنا اور بچنا۔ کرنا حکم پورا کرنا اللہ کا حکم کی وجہ سے، اس لیے جہاں نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے تو نہیں پڑھتا۔ اب سورج طلوع ہو رہا ہے، بندہ نماز پڑھتا ہے، کہتے میں اچھا کام کرتا ہوں، تو کیسے اچھا کام کرتا ہوں؟ سورج طلوع کے وقت تو اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا، سوال کے وقت تو حکم نہیں دیا۔ تو مقصود تو اگر حکم ہے تو کرنا کیا ہے؟ اب 5 دن جو ایام تشریق وغیرہ ہے اس میں کہتے ہیں روزہ رکھ رہا ہوں، تو اس میں روزے رکھنے کا تو نہیں کہا گیا ہے، بلکہ روزہ نہ رکھنے کا ہے۔ تو بندہ تو عمل کا بھی بندہ نہیں ہے کہ بس نماز کو جی چاہے تو اب چھوڑتا ہی نہیں ہے، وقت ہے یا نہیں ہے نہیں، یا کسی عمل میں جی لگ گیا تو اب اس میں لگا ہوا ہے، اس کے کوئی آگے حدود ہی نہیں ہے۔ یعنی بندگی یہ ہے کہ لگنا بھی حکم کی وجہ سے ہے اور چھوڑنا بھی حکم کی وجہ سے ہے۔ اس کو کیوں چھوڑتے ہو، کیوں نہیں کرتے؟ اللہ نے کہا نہ کر، اللہ نے کہا لا الہ الا اللہ۔ کسی عمل میں اشتغال کی وجہ سوائے اللہ کے حکم کے اور کوئی نہیں ہے۔
اچھا جہاں حکم ہو، جہاں کیا ہو، حکم ہو، اس کی تحقیق اپنی جگہ پر ہے، درجات ہوتے ہیں اس میں، لیکن جہاں حکم ہو فرائض کے اعتبار سے ہو، جو اس میں اگر پوری دنیا بھی آ جائے، پوری دنیا بھی آ جائے اور وہ اس حکم سے روکے، تو اتنا ایمان فرض عین ہے، اتنا ایمان ہے کہ بندہ لوگوں کے روکنے کی وجہ سے، کہ لوگ اچھا نہیں سمجھ رہے ہیں، لوگ یہ کہہ رہے ہیں، بندہ اس سے نہ روکے۔ اور جہاں اللہ نے روکنے کا کہا ہے کہ یہ کام نہ کر، تو اگر پوری دنیا کہتے کہ یہ کر، پوری دنیا کہتی ہے یہ کر، اور وہ حرام ہے، وہ کرنا کیا ہے، ایک حرام کام ہے، اور جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اور یہ اس کو کر رہا ہے حرام سمجھ کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ خدا نخواستہ اگر اس کو حلال سمجھ کر کرے گا تو مسلمان ہی نہیں رہے گا۔ اگر اس کو کیا سمجھے گا کہ حلال سمجھ کر کرے گا کہ یہ کیا ہے، حلال ہے، تو پھر تو مسلمان کیا رہے گا؟ مسلمان تو ایک ہے اس کو حرام سمجھ کر، حرام سمجھ کر یہ تو ہے حرام، یہ تو ظلم ہے، تو یہ حرام ہے، یہ تو سود ہے، تو یہ تو حرام ہے، یہ تو فلان چیز ہے، تو یہ تو حرام ہے، حرام سمجھ کر اب پوری دنیا اگر اس پر لانا چاہتا ہے تو اتنا ایمان تو ضروری ہے کہ کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کے ذات میں، اور اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں کہ لوگوں کے کہنے کی وجہ سے تو حرام کا ارتکاب نہ کرے۔ اتنا تو باقی احکامات الگ ہیں کہ اگر کسی نے کوئی مار رہا ہے اور اس نے کلمہ کفر بھی کہہ دیا تو آیا اس کا کیا ہے، لیکن اس کے دل کے اندر تو ایمان ہے، دل کے اندر تو، میں عرض کر رہا ہوں کہ کلمہ نام ہی اسی کا ہے کہ کسی چیز میں لگنا کیوں ہے، حکم ہے اللہ کا، کسی چیز کو چھوڑنا کیوں ہے، حکم ہے کس کا، اللہ کا، چھوڑنا بھی اس لیے کہ اللہ نے کہہ دیا کہ نہ کر، چھوڑنا اس لیے ہے اور کرنا کس لیے ہے کہ اللہ نے کہہ دیا ہے۔ اب اگر اللہ کا حکم ہے تو پوری دنیا روکے تو مسلمان وہ ہے جو اس حکم کو کیا کرے، پورا کرے، اور اگر اللہ نے روکا ہے اور پوری دنیا کہے کہ کرنا ہے تو مسلمان وہ ہے کہ پوری دنیا کے کہنے میں نہ آئے۔ وہ کس کے، یہ تب ہوگا کہ جب یہ اندر چاہے گا، اس کے دل کے اندر یہ بات ہو کہ میرا پالنے والا، مجھے روزی دینے والا، میری ضرورت کو پورا کرنے والا، میری حاجتوں کو پورا کرنے والا، میرا کام بنانے والا، اور مجھے حکومت دینے والا، اور میرے سے حکومت لینے والا، اور مجھے مال دینے والا، اور میرے سے مال لینے والا، اور مجھے اولاد دینے والا، اور میرے سے اولاد لینے والا، اور میری زندگی بنانے والا، اور میری زندگی بگاڑنے والا، اور میری کسی بھی مشکل میں میرا مسئلہ حل کرنے والا اکیلے اللہ ہے۔ یہ اس سے پہلا مقدم ہے کہ اشتغال تب ہوگا حکم میں کہ جب پہلے اس حکم کو پورا کرے اور اس حکم کو دل کے اندر اتارے کہ تمہاری زندگی کے بننے اور بگڑنے کا تعلق نہ مال کے ساتھ ہے، نہ مالداروں کے ساتھ ہے، نہ زمینوں کے ساتھ ہے، نہ زمینداروں کے ساتھ ہے، نہ ملک کے ساتھ ہے، نہ ملک والوں کے ساتھ ہے، نہ اکثریت کے ساتھ ہے، نہ اکثریت والوں کے ساتھ ہے، نہ اسلحہ کے ساتھ ہے، نہ اسلحہ والوں کے ساتھ ہے۔ تمہارے زندگی کے بننے اور بننے کا تعلق اس ذات کے ارادے کے ساتھ ہے جس نے سب کچھ کو بنایا ہے، جس نے سب کچھ کو، اور اس کو آزاد نہیں چھوڑا، اس کو اپنے اختیار میں رکھا ہے۔ تو تمہارے زندگی کے بننے کا تعلق وہ کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ ہے۔ پوری دنیا تمہیں دینا چاہے، خواہ مال دینا چاہے، چیز دینا چاہے، ملے گی تب جب کون چاہے گا؟ اللہ چاہے گا۔ اور اللہ اگر چاہے گا تو پوری دنیا نہ چاہے تو چیز ملے گی۔ اللہ تمہاری حفاظت کرنا چاہے تو تمہاری حفاظت ہوگی اگرچہ پوری دنیا نہ چاہے۔ اللہ تمہیں ملک دینا چاہے، ملک ملے گا اگرچہ پوری دنیا نہ چاہے۔ اللہ تمہارے سے ملک لینا چاہے تو ملک اللہ تمہارے سے لے گا اگرچہ پوری دنیا نہ چاہے کہ تمہارے سے ملک لیا جائے۔ یہ صرف ملک نہیں ہے، یہ مخلوق جتنی بھی ہے، ملک دنیا میں جتنا بھی مالک الملک اللہ ہے پوری کائنات کا، تو جسے پورے کا اللہ ہے تو ایک تنکا کے بھی اللہ ہے۔ جیسے منو سونے کا اللہ ہے مالک ہے، تو ایک تولے سونے کا بھی کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ اور ایک ذرے کا بھی کون ہے؟
اس ذرے کا پیدا کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں، تو اس ذرہ کا دینے والا، اس ذرہ کا لینے والا بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ تقسیم اور تصرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ اللہ نہ دینا چاہے تو کون؟ یہ تو دھوکہ لگ جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پیدا کرنے کا اللہ نے ارادہ کر لیا، نظام وہی ہے جو ہم پیدا کرنے کا نظام ہے، نبیوں کے لیے بھی، اولیاء کے لیے بھی، صالحین کے لیے بھی، مشرکین کے لیے بھی، کہ وہ پیدا ہوتے ہیں ماؤں کے پیٹوں سے۔ ایک نظام ہے، آدم علیہ السلام کو بنایا اپنی قدرت سے، لیکن آگے جو نظام چلایا وہ تو وہی چلایا۔ تو اس نے مشاہدے کے طور پر یہ کہا، اور ادھر سے جو اس کا جو علم تھا کاہنوں کا، جو کچھ بھی تھا ابراہیم، تو وہ چاہتے تھے کہ پیدا ہی نہ ہو، کیا نہ ہو۔ اب نظام چلایا مشاہدے کا، کہ وہ تو چلے گا تو تب کہ جب وہ ظاہری سبب تو وجود میں آ جائے، تو ظاہری سبب کو ہم روک سکتے ہیں، ظاہری سبب کو ہم روک سکتے ہیں۔ تو ایک ہی رات میں عورتوں کو جس کا بتایا دیا تھا کہ اسی میں یہ ہونے والا ہے، تو اسی رات کو وہ عورتوں کو الگ کر دیا اور مردوں کو کیا کر دیا؟ الگ کر دیا، تاکہ کسی قسم کا اختلاط کا کوئی شکل ہی نہ بن سکے۔ ہم نظام پر قابو پا لیں گے۔ اور خود ہی اپنے کو چوکیدار بنا دیا نمرود نے، تاکہ کوئی اور جو ہے پتہ نہیں کیا کرے گا، تو خود ہی اس کا کیا بن گیا۔ لیکن آگے تو نیند ہے، نیند تو اللہ تعالیٰ کے ایک مخلوق ہے۔ جب نیند مسلط کر دیتا ہے تو پھر بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ نیند جب آ جاتی ہے تو بندہ پھر، اونگ آ جاتی ہے تو بندہ پھر کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ وہ ہاتھ میں جو تلوار ہے، وہ تلوار بھی گر جاتا ہے۔ کس کی وجہ سے؟ نیند کی وجہ سے ہاتھ سے تلوار بھی رک جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں سویا ہوا اور مرا ہوا تو کیا ہو جاتا ہے؟ برابر ہو جاتا ہے اس میں۔ تو اس نے کہا، اس نے جس پر اعتماد کرنا تھا کہ یہ اس کام کو سنبھالے گا، تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے، ان کے وزیر تھے یا جو بھی تھے بڑے، کہ اچھا آپ اس کا خیال رکھیں۔ اور ادھر سے جو معتمد انسان تھا تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ تھی۔ کہتے وہ عورتوں پر نگران یا عورتوں پر نگران، اور بس یہی ہے، بس اس میں خوب جو ہے کوشش کریں۔ تو ادھر سے یہاں حال لینے کے لیے تمہارے ہاں کیا ہو رہا ہے، ادھر سے حال لینے کے لیے تمہارے ہاں کیا ہو رہا ہے، اور جو ہونا تھا ادھر ہی ہو گیا۔ تو اللہ پاک دکھاتا ہے کیا ہے، یہ جو تمہیں مثلا نظر آ رہا ہے کہ میں نے چاہا کہ یہ نہ ہو اور دیکھو نہیں ہوا، تو یہ اس وجہ سے نہیں کہ تم نے چاہا، یہ اس وجہ سے کہ تمہارے چاہنے، میرے چاہنے کے ساتھ تمہارا چاہنا مل گیا۔ میرے چاہنے کے ساتھ تمہارا چاہنا، تمہیں اپنا چاہنا نظر آ رہا ہے، میرا چاہنا نظر نہیں آ رہا ہے۔ تم یہ کہہ رہو کہ میں یوں کروں گا اور وہ ہو گیا، تو ادھر یہ کہہ دو دیکھو میں نے کہا تھا کہ یہ کروں گا، وہ ہو گیا۔ وہ تمہارے اس چاہنے کے ساتھ اللہ کا چاہنا مل گیا۔ اب اللہ کا چاہنا نظر نہیں آ رہا ہے اور اپنا چاہنا نظر آ رہا ہے، تو کہتے میں نے یوں کر لیا، میں نے کیا کر لیا، میں نے کہا تھا کہ میں یوں کروں گا تو میں نے یوں کر لیا۔ تو یہ تو تمہارے چاہنے کے ساتھ اللہ کا چاہنا مل گیا۔ تم اپنا کرنا دکھا دو جب تم چاہو اور اللہ نہ چاہے، جب تم چاہو اور اللہ نہ چاہے، اور تم وہ جب اللہ چاہے اور تم نہ چاہو تو پھر اس کو منع کر لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے میں بھی فرعون اپنی پوری طاقت لگاتا رہا کہ وہ پیدا ہی نہ ہو۔ جن کے لیے مقدر تھا مرنا اس راستے سے، یہ اللہ کا اپنا نظام ہے۔ یہ کوئی کبھی ہواؤں کے ذریعے سے موت دل آتا ہے، کبھی پانی کے ذریعے سے، تو یہ بھی سبب میں سے ایک سبب ہے کہ چھری کے ذریعے سے کیا ہے۔ حالانکہ موت جب آ جاتے ہے، جس کے ذریعے سے بھی ہو، وہ اگر دیندار ہے تو فرشتہ آئے گا لینے کے لیے، روح لینے کے لیے کیا ہے، فرشتہ ہی آئے گا۔ تو اگر دیندار ہے تو روح جو نکلے گی تو وہ اچھے طریقے سے نکلے گی، حسن طریقے سے نکلے گی، اور اگر بے دین ہے تو پھر بھی وہی فرشتہ آئے گا، اور روح جب نکلے گی تو عذاب کی شکل میں نکلے گی، اور وہ بالکل اپنے بستر پر پڑا ہوا ہے اور اس کے ہزار جو خادم ہے وہ موجود ہے، ادھر سے دائیں سے بائیں سے ایئر کنڈیشن ہے، سب کچھ ہے، لیکن جب یہ اللہ کا دشمن تھا اور اس پر جب موت کا وقت آئے گا تو فرشتے اس کو ماریں گے۔
فرشتے ان کی پٹائی ہوگی کریں گے اور اس روح کو نکالا جائے گا بڑی سختی سے. تتوفاهم الملائکۃ یضربون وجوہهم وادبارهم ذلک بانهم اتبعوا ما اسخط اللہ وکرہوا رضوانہ فاحبط اعمالهم. نظر تو نہیں آ رہا ہے, سمجھتے اپنے گھر پر کیا ہے, آرام سے بیٹھا ہوا, آرام سے موت آ رہی ہے, وہ تو اس پر جو گزر رہا ہے اس وقت اس کو پتہ چلتا ہے. اور دوسرا بندہ اللہ کے نام پر جان دے رہا ہے تو نظر آ رہا ہے کہ تلوار چلائی جا رہی ہے اس کے گردنوں پر, لیکن اس کو اتنی بھی تکلیف نہیں ہوتی جیسے ایک چونٹی کسی کو کیا لیتا ہے تو اس کو بھی وہ نہیں ہوتی, تبلیغ یا تکلیف اس کو نہیں ہوتی کہ چونٹی کاٹ لیا. حالانکہ نظر آتا ہے کہ تلواریں چل رہی ہے, تلوار کے اوپر تلواریں چل رہی ہے, ایک وار نہیں پتہ نہیں کتنی واریں ہو رہی ہے, لیکن اس کی روح جو نکل رہی ہے اس کو اس میں وہ مزہ آ رہا ہے کہ وہ مزہ جنت میں نہ ہونے کی وجہ سے, کھانے تو ہے, پینے تو ہے, لباس تو ہے, بیویاں تو ہے, سب کچھ ہے, لیکن یہ کہ اللہ کے نام پر جان دے تو وہ شہید وہاں یہ کہے گا کہ اللہ, جب وہ کہتے ہیں تم کیا چاہتا ہو, بس بھیج دو تاکہ پھر تمہارے نام پر پھر اپنے جان قربان کر دوں. کیوں؟ جان قربان کرنے میں جو مزہ ہے وہ جان بچانے میں تھوڑا ہوتا ہے. یہ تو نظر آتا ہے اللہ کے دین کے لیے بندہ تھکتا ہے, اس میں جو مزہ ہے وہ اس کو کیا پتا جس نے تھکاوٹ دیکھی نہیں دین کے لیے. اللہ کے حکم پورا کرنے میں رمضان میں جو حکم پورا کر رہا ہے اور پیاس ہے اور بھوک ہے اس میں جو مزہ ہے وہ اس کو کیا پتا جو روزے نہیں رکھتا, جو روزے نہیں رکھتا اس کو کیا مزہ ہے, اس کو کیا پتا ہے, اس کو تو کھانے پینے کے. لیکن اللہ کے لیے بھوکا رہنا, اللہ کے نام پر پیاسا رہنا, اللہ کے لیے تھکاوٹ, اللہ کے لیے برداشت کرنا, اس میں جو مزہ ہوتا ہے وہ تو کئی زیادہ ہوتا ہے اس سے جو لوگ اپنے اس سے ڈرتے ہیں کہ نکلوں گا تو تھک جاؤں گا, نکلوں گا تو بیمار پڑ جاؤں گا, نکلوں گا تو یہ ہو جائے گا, نکلوں گا تو یہ ہو جاؤں گا, حکم پورا کروں گا تو یہ ہو جاؤں گا. یہ تو ڈراتا ہے انسان. اس لیے جو نکلتے ہیں ان کو جب مزہ ملتا ہے, صحیح معنوں میں کام کرتے ہیں, تو ان سے کوئی نکلنا وہ اس سے منع نہیں کر سکتا ہے. جب وقت آ جاتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں دیکھو یہ مسئلہ ہے, کہتے ہیں یہی مسئلے کا حل ہے. تو فوراً میں عرض کر رہا تھا کہ فرعون تو چاہ رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا نہ ہو, اور اس کے لیے ہزاروں کو کیا کر دیا, یہ اس کا علم ہے, اس کا, کیونکہ علم جتنا بھی ہوتا ہے وہ تو غیر کے راستے سے بتانے والا بتاتا ہے, بتانے والا بتاتا ہے کہ دیکھو فلان جگہ یہ ہونے والا ہے, فلان جگہ یہ ہو جائے گا, فلان جگہ والے بیٹھے تھے آپس میں انہوں نے یہی سوچا تھا, اب یہ بتاتا ہے یہی سوچا جا رہا ہے, اب اس میں کتنی صدق ہے, کتنے وہ ہے, تو وہ تو الگ ہونے والے ہیں, اس جگہ یہ ہے اس جگہ وہ ہے, تو وہ تو کہتے بتانے والے نے بتایا. تو نبی کو تو وہ تو اللہ ہی بتاتا ہے, اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے, تو وہی علم ہے جو اللہ نے بتایا ہے وہ حق ہے اور سچ ہے, اور جو اوروں نے بتایا کہ یہ ہو جائے گا, یہ ہو رہا ہے, یہ ہوگا, اگر وہ اس علم کے موافق ہے تو بہت اچھی بات ہے, اس کے موافق ہے تو اس سے کوئی انکار نہیں, بہت اچھی بات ہے. لیکن اس کو اپنے علم کے موافق بنانا تو کوئی کام نہیں ہے کہ ماشاءاللہ جو میں نے کہا تھا, اب دیکھو شریعت بھی اس کی تصدیق کر رہی ہے. شریعت نے تو تمہارے پیدا ہونے سے پہلے اسی بات کو کیا تھا, اسی بات کو کہا تھا. لیکن ایک بات بندہ وہ ہے جو شریعت کی بات کو شریعت سمجھ کر مان لے, اور ایک بندہ وہ ہے جو اپنا تجربہ کر کے مان لے. تو یقین تو اپنے تجربے پر ہوا, یقین تو اپنے مشاہدے پر ہوا کہ میں نے مشاہدہ کر لیا. میں نے تو جب تک مشاہدہ نہیں تھا اور حکم تھا تو نہیں مان رہا تھا, اور اب کہتے تحقیق یہ ہو گئی, تو یہ تو اپنے تحقیق پر کیا ہے, اور تحقیقیں تو بدلتی رہتی ہے. اس کے بعد کوئی اور آ جاتا ہے وہ کہتے اب تحقیق یہ ہے, اس کے بعد کوئی اور آ جاتا ہے وہ کہتے اب تحقیق یہ ہے. وہ پہلے والے تحقیق ٹھیک نہیں تھی, کہتے وہ پہلے والے تحقیق. دین میں جو بعد میں آنے والا ہے وہ پہلے والوں کی تصدیق کرتا ہے, پہلے والوں کی بنیادی چیزوں میں, جو بنیادی چیزیں جیسے آخرت ہے, توحید ہے, رسالت ہے, تو اس میں کیا کرتا ہے, تصدیق کرتا ہے. دین کا تو یہی کام ہے کہ بعد میں آنے والے پہلوں کا کیا کرتے ہیں, تصدیق کرتے ہیں, کیونکہ وہ اپنے تجربوں پر نہیں ہے, اور دنیا میں
بعد میں آنے والے پہلو کی تکذیب کرتے ہیں اس معنی میں کہ وہ اس وقت نہیں سمجھے بات اب یہ ہے، اب تحقیقیں ہے، اب تحقیقیں ہے، اب نئی تحقیقیں نکلی، اب نئی مشینیں نکلی، اب نیا کام نکلا جس کی ضرورت اس وقت نہیں تھی اور اب یہ سمجھ آ گئی، کیونکہ موقع محل کے اعتبار سے چیزوں کو اللہ سمجھاتا ہے، اور دین جو ہے موقع محل کے اعتبار سے سمجھانا نہیں ہوتا، بلکہ دین تو قیامت تک آنے والے انسانوں کو زندگی گزارنے کا ایک مضبوط طریقہ دیا گیا ہے کہ یہی طریقہ ہے، اس سے دائیں بائیں چلو گے تو اس سے دائیں بائیں چلنے سے منزل تک نہیں پہنچ جاؤ گے کوئی بھی ہو۔ تو اب وہ فرعون چاہ رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا نہ ہو، تو کیا کچھ کیا، لیکن اللہ نے چاہا کہ پیدا ہو تو وہ نہیں ہوا جو فرعون چاہ رہا تھا اپنے ملک کی وجہ سے اور اپنی طاقت کی وجہ سے، وہ ہوا جو اللہ چاہ رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو۔ پھر وہ چاہ رہے تھے کہ اگر پیدا ہو جائے تو ذبح ہو جائے، پھر نہ پلے، تو وہ چاہ رہا تھا کہ نہ پلے، اور اللہ نے چاہا کہ کیا ہے، پلے، اور پلے بھی تمہارے گود میں، ارے بھی تمہارے ہی گھر میں پھلے، اور تم اس کو یعنی یہاں تک کہ جب صندوق کو اٹھایا گیا اور بیوی نے یہ کہہ دیا کہ اس کو قتل نہ کرنا، اللہ نے محبت دل میں ڈال دی، کہتے ہو سکتا ہے اس کو اپنا کیا بنا دوں، بیٹا بنا دوں، قرۃ عین لی ولک، کہ میرے اور تمہارے آنکھوں کی ٹھنڈک کی کیا، آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گی، لا تقتلوا عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، کہ شاید اس کو ہم اپنا بیٹا بنا کر رکھے، ہمیں نفع دے دے گا۔ تو فرعون کے زبان سے اللہ نے نکال بھی دیا کہ تمہارے آنکھ کی ٹھنڈک بن سکتی ہے، میرے آنکھ کی ٹھنڈک نہیں بن سکتی، یعنی یہ بھی اللہ نے اس کے زبان سے کیا ہے، نکال دیا۔ جب اس نے کہا کہ میرے اور تمہارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کہتے تمہاری ٹھنڈک بن سکتا ہے لیکن میرا نہیں بن سکتا ہے، دل میں ہے کہ یہ وہی، یعنی بتا دیا کہ جس کو تم تلاش کر رہے ہو وہ گویا ایک قسم کا تمہارے ہاتھ میں آ ہی گیا، لیکن زندگی اور موت کس کے ہاتھ میں ہے، زندگی اور موت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے، فرعون نے چاہا کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا نہ ہو، اور اللہ نے چاہا کہ پیدا ہو، تو وہ ہوا جو اللہ چاہ رہا تھا۔ فرعون کے چاہنے کے ساتھ اللہ کا چاہنا ملا نہیں، اور فرعون چاہ رہا تھا کہ نہ پلے، اور اللہ نے چاہا کہ پلے، تو وہ ہوا جو اللہ چاہ رہا تھا۔ نمرود چاہ رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں جلے، یہ وہ چاہ رہا تھا، اور اللہ چاہ رہا تھا کہ بچے، اللہ چاہ رہا تھا کہ بچے، تو وہ نہیں ہوا جو نمرود کہہ رہا تھا، وہ ہوا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بتایا تھا، اور اللہ جو چاہ رہا تھا وہی ہوا۔ یہ سب سے بنیادی چیز ہے بندے کی عبادت میں، کہ تمہارے دل کے اندر اس کا یقین رکھ لو کہ تمہارے مسئلے کس کے ہاتھ میں ہے، مسائل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، مسائل اللہ، کیوں، مسائل پیدا کرنا بھی اللہ کا کام ہے۔ بھوک کہاں سے آتی ہے، اللہ کے خزانوں سے، پیاس کہاں سے آتی ہے، اللہ کے چاہنے سے۔ اللہ ابتلا کرتا ہے، امتحان ہوتا ہے، بشیء من الخوف، خوف لے آتا ہے، والجوع جو لے آتا ہے، مال میں کمی لے آتا ہے، اولاد میں کمی لے آتا ہے، تو یہ حالات کس کی طرف سے آتے ہیں، حالات اللہ کی طرف سے۔ اللہ کے بندے پر کوئی اور حالات لائے، اللہ کے بندے کو کوئی اور رلائے، اللہ کے بندے کو کوئی اور ہنسائے، اے اللہ کا بندہ، اور رلائے کوئی اور، انہ اضحک وابکا، وہی رلاتا ہے، وہی ہنساتا ہے۔ اللہ کے بندے کو کوئی اور مالدار بنا دے، اور اللہ کے بندے کو کوئی اور غریب بنا دے، نہیں، غریب بنانا بھی اللہ کا کام اور مالدار بنانا بھی اللہ کا کام۔ انہ اغنا واقنا، جیسے زندہ کرنا اللہ کا کام اور مردہ کرنا اللہ ہی کا کام ہے، کوئی اور کسی کو موت دے نہیں سکتا ہے، زندگی دے نہیں سکتا ہے۔ تو جس طرح حیات اور موت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اس طرح مالداری اور غریبی یہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اس طرح ملک دینا اور لینا یہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اس طرح کسی کو باقی رکھنا اور نہ رکھنا یہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ کے علاوہ جتنا بھی ہے اپنے جگہ پر رکھو، لیکن کرنے والا مت سمجھو۔ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے، کرنے والا۔ اور جب اللہ کرنے پر آ جائے، اللہ کرنے پر آ جائے، تو اللہ پاک عزت دینے پر آ جائے، تو وہ ذات ہے جو عزت دینے میں تمہارے چیزوں کا محتاج نہیں ہے۔ اور اگر چیزیں ہیں بھی تو دینا تو بھی اللہ ہی کا کام ہے، دینا بھی اللہ کا، لیکن اللہ اس کا محتاج نہیں ہے۔
کہ عزت کا ارادہ کر لیا تو اس کے لیے دنیا کے اسباب عزت کا محتاج نہیں. دے کر عزت دے, لے کر عزت دے, جو کرے کرے, جو کرے کرے, وہ کرنے والی ذات ہے, سب کچھ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. تو یہ یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ اللہ ہی سے ہوتا ہے, مخلوق کے بغیر, اور مخلوق اللہ کے ارادے کے بغیر ایک ذرہ جیسے پیدا نہیں کر سکتی, ایک ذرہ پیدا نہیں کر سکتی, تو ایک ذرہ کسی کو دے نہیں سکتی بغیر اللہ کے چاہنے کے اور بغیر اللہ کے ارادے کے. ہر دانے پر مہر لگا ہوا ہے, ہر دانے پر مہر لگا ہوا ہے کہ دانا اس تک پہنچ کے رہے گا. اب وہاں تک نہ پہنچے اور پوری قوت طاقت جمع ہو جائے تو ظاہر میں تو ایک مشاہدہ کا نظام تو ہے, لیکن کہ نہیں یہ نہیں پہنچے گا تو غیبی نظام یہ کہ پہنچے گا. اللہ نے فرشتوں کا نظام کہتے اللہ پر ایمان لاؤ, اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاؤ. وہ سنا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ یہ دانا کس کے مقدر ہے, کوئی دانا پڑا ہوا تھا تو اس کو وہی کے ذریعے سے علم ہوا جو کہ یہ فلان جگہ, کہ یہ ایک جگہ جو ہے وہ ایک مرغ ہے اس کے مقدر ہے. تو اس نے اس کی بات کو رد کرنے کے لیے منہ میں ڈال دیا کہ وہ یہ تو میں نے کہا لیا. تو وہ تو ادھر تو ڈالنا تو بندہ تو ظاہری طور پر اللہ نے اختیار دیا, وہ بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. تو یہاں تک پہنچے, آگے تو یہ کچھ کر نہیں سکتا. تو وہ سانس کے نالے میں پھنس گیا بجائے اس کے کہ دوسرے نالے میں جائے, تو اب برا حال ہو گیا. اب کہتے اب اس دانے کا نکالنا ضروری ہے, اس نے تو مسئلے بنا دیے. ہوتا ہے نا کبھی کوئی مسئلہ ہو جائے, کہتے اس پتھری کا نکالنا ضروری ہے, اس پانی کا نکالنا ضروری ہے, اس فلان چیز کا نکالنا ہی ضروری ہے, کیوں یہ اندر آ گیا اور اندر مسئلے پیدا کرتا ہے. جب باہر کی چیز اندر آتی ہے تو مسئلے پیدا ہوتے ہیں. اس سے زیادہ مسئلے پیدا ہوتے ہیں جب انسان کے دل کے اندر باہر والی چیزوں پر یقین آ جائے. یہ چیزیں اندر نہیں ہیں لیکن اندر ان باہر والی چیزوں سے زندگی بننے کا یقین اندر آ گیا. تو اندر کے لیے یہ چیزیں نہیں ہے, نہ اندر یہ چیزیں اندر کے لیے, نہ اس سے ہونے کا یقین اندر کے لیے ہے. اندر کا یقین تو یہی ہے کہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اور مخلوق سے اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ, اللہ کا اپنا نظام ہے, اللہ نے نظام ہمارے حوالہ نہیں کیا ہے. یہ تو ظاہری طور پر ایک شکلیں چلا رہا ہے, لیکن دوبارہ اس کو پھر کسی نے کہا کہ معالج کی تلاش تھا کہ فلان جگہ ایک حکیم ہے, وہاں جا کر دیکھ لو. وہاں پر پہنچا, اس نے علاج کیا, دانا نکلا اور عمر وہیں پر کھڑا تھا اور اس نے وہ دانا کھا لیا. اللہ نے اس کو گدھا بنا کر اس تک پہنچا دیا کہ اس مرغ تک روزی کا پہنچنا یہ تیرے ذریعے سے ہوگا جو تو آج اس کا انکار کر رہے ہو. اللہ کا غیبی نظام ہے, اللہ کا غیبی نظام ہے. اس لیے ایمان باللہ ہے, ایمان بالملائکہ ہے, حفاظت کا اپنا نظام ہے. جب تک فرشتہ ساتھ رہے گا تو موت نہیں آئے گی اس کی حفاظت کے لیے. یہ الگ بات ہے کہ دعوے تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے چیز کو ناکام کر دیا. کیا کر دیا؟ کہ حملہ تو ہونے والا تھا بالکل, لیکن ہم نے موقع پر کیا کر دیا, موقع پر چیز کو پکڑا. تو یہ ظاہری نظام ہے, اس سے انکار نہیں, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, اس کے ساتھ اللہ کا نظام کے ساتھ یہ مل گیا. لیکن یہ کہ اس کا ایک ہم ہی کر سکتے ہیں, کرنے کا تو مطلب پھر تب ہوتا ہے کہ جب اللہ فرشتے کو ایک طرف کر دے اور اب سب اس کے حفاظت میں کھڑے ہیں, سب ہیں جتنے بھی ہیں اور اس کی حفاظت میں ہیں. اب اس کو کوئی بچا دے, وہاں اس آکسیجن میں بچا دے, یا اس کمرے میں بچا دے, یا اس گاڑی میں بچا دے, یا اس ملک میں بچا دے, یا اس جگہ میں بچا دے. جب اللہ نے لینے کا ارادہ کر لیا اور اللہ نے اس کے موت کا ارادہ کر لیا تو اب اس کو کوئی بچا سکتا ہے؟ اور فرشتہ اس سے کیا ہو گیا, الگ ہو گیا. اب حفاظت کا نظام کیا ہو گیا, حفاظت کا نظام. حضرت علی جن کو پتہ چلا تھا کہ آج جو ہے یہ نظام چلے گا میرے قتل کا یا میرے اس کا, تو جو پہرے دار تھے وہ ان کو کہا آرام کر لو. ایسا نہیں کہ پہرے دار کو کہا جائے آرام کر لو, میرا یقین ہے اللہ پر, نہیں, لیکن اس نے کہا کہ کیا کرو, آرام کر لو بس. انہوں نے کہا جی آپ کی حفاظت کے لیے. کہتے مجھے یہ بتاؤ کہ تم میری حفاظت کر رہے ہو دنیا والوں سے, زمین والوں سے یا آسمان والوں سے؟ انہوں نے کہا کہ جی آسمان والوں سے کون حفاظت کر سکتا ہے. تو انہوں نے کہا آرام سے بیٹھ جاؤ, نظام یہی ہے جو غیبی ہے بس. تو بات یہ ہے کہ وہ نہیں بچ سکتے,
بڑے بڑے اعمال والے اور بڑے بڑے دین والے، جب اللہ چاہے جس کو جس راستے سے لینا ہے، اور وہ ان کے لیے بڑے ایک سعادت کی باتیں ہوتی ہیں ان کے لیے. تو یہ اس بات کو جاننا، اسباب حفاظت اللہ نے پیدا کیا ہے، لیکن اللہ پاک اسباب حفاظت کا محتاج نہیں ہے. اللہ پاک حفاظت کرنے پر قادر ہے بغیر اسباب حفاظت کے، اور اللہ پاک ہلاکت پر قادر ہے باوجود اسباب حفاظت کے. اللہ پاک تربیت پر قادر ہے بغیر اسباب تربیت کے، اور اللہ پاک تربیت کے بگاڑنے پر قادر ہے باوجود اسباب تربیت کے. اس لیے اس یقین کو دل کے اندر اتارنا یہ کام ہے. یہ کیا ہے؟ اور یہ اترے گا قربانیوں سے. اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ دونوں چیزیں سکھا دی، کلمہ اور کلمے کی دعوت. تو کلمے کی دعوت میں ان پر مختلف حالات سے گزرے. کلمہ پڑھنا بھی آسان کام نہیں تھا. اپنا والا، اپنا جو اپنا باپ ہے، اپنا چچا ہے، اپنا بھائی ہے، اپنی ماں ہے اور اپنی بیوی ہے، لیکن جب پتہ چلا کہ کلمہ پڑھا تو اپنے والد نے نکالا اور اپنے بھائیوں نے نکالا اور اپنے چچے نے کیا کر دیا، اور ان کو تکلیف دینے شروع کر دی کہ تم نے 1000 پتھروں کی عبادت چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرنے کا قول تم نے کر لیا. لیکن حالانکہ اللہ پاک ان کے بچانے پر قادر تھا، لیکن یہ راستہ ایسا ہے، یہ راستہ ایسا ہے کہ اس راستے پر چل کر اگر دل کے اندر اپنا یہ یقین بڑھانا چاہتے ہو اور دل کے اندر یقین اتارنا چاہتے ہو تو ان حالات سے گزرنا. ہمیں پر تو اللہ نے فضل فرما دیا کہ اس مشکل میں اللہ نے ڈالا ہی نہیں ہے. وہ جو ہے مسلمانوں کے گھروں میں اللہ نے کیا ہے، لیکن اگلا والا مسئلہ کہ جب مسلمان ہیں تو اسلام پر آ جاؤ، تو آگا والا مسئلہ تو ہے نا. ایسا تو نہیں ہے کہ بس نہیں، آگے مسئلے ہیں اس کے. اس لیے یہ بات کہ بھائی کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو یہ سب سے پہلے ہے. اور اس کے ساتھ پھر کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کرنے کے کام لے کر آئے ہیں اللہ کی طرف سے، اس کی طرف سے اللہ کرنے کے کام لے کر آئے ہیں اور نہ کرنے کے کام لے کر آئے ہیں. دیکھو یہ نہ کرو اور یہ کرو، اور کرنے کے کام کے طریقے بھی لے کر آئے ہیں کہ جب یہ مثلا نماز ہے تو اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، روزہ ہے تو اس کے جو طریقے قرآن میں نہیں ہے. طریقے قرآن پاک میں حکم ہے، تفصیل سنت میں ہے. تو جسے حکم اللہ نے بھیجا ہے تو سنت بھی اللہ ہی نے پیغمبر کو سکھلایا ہے. اس لیے پورے تفصیل سے احکامات تو حدیثوں میں آئے ہیں. نماز کا حکم تو ہے، لیکن مغرب میں 3 رکعتیں ہیں، فجر میں جو ہے وہ 2 رکعتیں فرض ہے مثال کے طور پر. ایسے تفصیل تو نہیں ہے. یہ تو صرف وہ اور بھی ہے احکامات، لیکن ان میں ایک میراث کا ہے. کس کا ہے؟ میراث کا ہے کہ بتا دیا کہ فلان کا اتنا، فلان کا اتنا، فلان کا اتنا، کسی پر چھوڑا ہی نہیں. آگے بتا دیا سب کو، تاکہ ہر چیز اپنے جگہ پر کیا ہے. زکوٰۃ کا بتا دیا، زکوٰۃ کا کیا ہے بتا دیا کہ 8-9 مصرف جتنے بھی ہے وہی دینا دین ہے. اس سے دائیں بائیں دینا کیا ہے، حکم بھی دیا، مصرف بھی بتا دیا، میراث کا حکم بھی دے دیا، حصے بھی بتا دیے، حصے بھی بتا دیے. لیکن عمومی طور پر تو حکم ہے اور اس کا طریقہ تفصیل سے حدیثوں میں آگے آتا ہے. تو میرے محترم دوستو، یہ یقین لا الہ الا اللہ میں، محمد رسول اللہ میں، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزارنے کے طریقے لے کر آئے، احکامات لے کر آئے اور ان احکامات کا طریقہ لے کر آئے ہیں اور ان احکامات پر وعدے لے کر آئے ہیں. وعدے لے کر آئے ہیں. کیا وعدہ؟ کہ اگر تم اس طرح زندگی گزارو گے تو اب اللہ تمہارے ساتھ ہوگا. وہ اللہ جو حفاظت کرنے والا ہے، وہ اللہ جو عزت دینے والا ہے، وہ اللہ جو کامیاب کرنے والا ہے، وہ اللہ جو غلبہ دینے والا ہے، وہ اللہ جو مسئلے کو حل کرنے والا ہے، مسائل کو حل کرنے والے ہیں. تو وہ اللہ تمہارے ساتھ ہوگا کہ جب تم اس اللہ کے حکم کو پورا کرو گے. تو وعدے کس پر ہے؟ وعدے احکامات پر ہے، وعدے اسباب پر نہیں ہے. کہ اگر تمہارے پاس اسلحہ ہوگا، ہاں حکم ہے کہ جتنا کر سکتے ہو تیاری کر لو، تیاری کر لو، لیکن یہ یقین رکھو کہ فتح اور شکست کس کے ہاتھ میں ہے؟
تو اگر تم اللہ کے حکم کو پورا کرو گے، پیغمبر کے طریقوں سے پورا کرو گے، تو اللہ کی طرف سے آگے غلبہ ہوگا، مثال کے طور پر وعدے ہیں۔ اور اگر ایسا ہوگا تو تمہارے پاس سب کچھ بھی ہو تو تمہاری شکست کہیں نہیں گئی ہے۔ مثال یعنی بہت ساری شکلوں میں سب کچھ بتایا گیا ہے کہ یہ وعدے حکموں پر ہے، یہ وعدے اور طریقوں پر ہے، یہ وعدے چیزوں پر نہیں ہے کہ چیزیں جس کے ساتھ ہے تو اسباب ہے تو اب اللہ اس کو حفاظت کے ساتھ رکھے گا، اس کے ساتھ اسباب ہے تو وہ ان اسباب کے ساتھ وعدے ہیں تو اب اللہ اس کو عزت دے گا، کہ عزت دینے والا تو اللہ، تو ایک بات تو صحیح ہو گئی، عزت دینے والا اللہ، لیکن دوسری تو غلط ہو گئی۔ اور وہ کیا ہے کہ عزت کے اسباب مال ہے، عزت کے اسباب ملک ہے، تو غریب کیا کرے گا؟ اور جس کے پاس ملک نہیں ہے وہ کیا کرے گا؟ یا عزت کے اسباب اکثریت ہے، جو اقلیت میں وہ کیا کرے گا؟ حالانکہ اقلیت کو اکثریت میں لانا یا اکثریت کو اقلیت میں لانا یا مثلا غریب کو مالدار بنانا، یہ کام ہمیں دیا ہی نہیں گیا ہے، یہ اللہ ہی کیا اللہ کا نظام ہے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم طریقے لے کر آئے ہیں، ان طریقوں حکموں کو اس کے طریقے اور اس پر وعدے لے کر آئے ہیں کہ اگر حکم پورا کرو گے تو اللہ تمہارے سے راضی ہو کر سب سے پہلی باتیں تمہاری آخرت بنائے گا، کیونکہ تم جو کام کر رہے ہو آخرت کے لیے کر رہے ہو۔ تمہارا دین تب ہے کہ جب بندہ آخرت کے لیے کرے، اور اگر دنیا کے لیے کر رہا ہے اللہ کے نظروں میں وہ دین نہیں ہے۔ ایک بندہ دین کا کام دنیا کے لیے کر رہا ہے، حکم پورا کر رہا ہے دنیا کے لیے، حکم پورا کر رہا ہے کہ مجھے اس سے دنیا میں عزت ملے، مجھے اس سے دنیا میں کامیابی ملے، مجھے اس سے میرا یہ حال بنے، اور وہ حکم پورا کر رہا ہے دنیا کے لیے، تو اللہ اس کو دے دے گا جتنا چاہے، یہ الگ عنوان ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس کو یہ آخرت میں کچھ ملے گا نہیں۔ اس لیے یہ بنیاد بنایا کہ تم آخرت والے ہو، تم دنیا والے نہیں ہو۔ دنیا میں رہنا ہے لیکن تم نے دنیا میں آخرت کی تیاری کرنی ہے، اور آخرت کی تیاری کے اسباب یہ ہے کہ جو حکم ہے اس کو پورا کر لو، تو اللہ تمہارے سے راضی ہو کر اللہ تمہاری آخرت بنائے گا، اس کی نیت کر لو، اور دنیا کے وعدوں پر یقین کر لو۔ دنیا کے وعدوں پر کیا کر لو کہ جب میں یہ راستہ پر چلوں گا تو اللہ مجھے دنیا میں بھی عزت دے گا، اگرچہ میں دنیا کی عزت کے لیے نہیں کر رہا ہوں، اگرچہ میں دنیا کی عزت کے لیے اللہ میری زندگی بنائے گا، اس پر یقین کرو، یہ اندر رہو، پتہ نہیں زندگی بنے گی کہ نہیں بنے گی۔ بندہ عجیب ہے، ایک راستے پر چل رہا ہے، اگر اس کو یقین ہے کہ یہ راستہ ہے لاہور کا اور چل رہا ہے، پتہ نہیں پہنچوں گا نہیں پہنچوں گا، نہیں، یہ تو وہاں ہوتا ہے کہ جب شک ہو، کیا ہو؟ شک ہو راستے کا، اور یہاں تو پھر بھی ہے، چل پڑا شاید نہ پہنچے، مر گیا۔ لیکن اللہ نے یہاں جو وعدے کیے ہیں اس پر یہ ہے کہ اس سے اللہ تمہیں عزت دے گا۔ صحابہ کرام کو جو عزت ملی ہے، صحابہ کرام کی جو حفاظت ہوئی ہے، صحابہ کرام کو جو اللہ نے محبتیں دی ہیں اور صحابہ کرام کی جو اللہ نے مددیں کی ہیں، وہ ایسا نہیں ہے کہ ان مالداروں سے مال لے کر ان کو دے دیا اور پھر ان کو عزت والا بنا دیا، یا ان لوگوں سے اسلحہ لے کر ان کو دے دیا اور پھر ان کی حفاظت کی، یا ان سے ملک لے کر ان کو دے دیا اور اب کہہ دیا کہ کیا ہے ماشاءاللہ میں نے اب تمہارا کام بنے گا، تو ایسی بات تو نہیں ہے۔ نہیں، یہ بتایا کہ یہ راستہ ہے، پیسہ ایک نہیں ہے، یہ راستہ ہے ملک نہیں ہے، یہ راستہ ہے مال نہیں ہے، یہ راستہ ہے اور اکثریت نہیں ہے، یہ راستہ ہے اور زندگی بننے کا کوئی سبب نہیں ہے، لیکن جب تم اس راستے پر چلو گے تو اللہ تمہارے سے راضی ہو کر اللہ تمہاری زندگی بنائے گا، اللہ تمہاری زندگی بنائے گا، اگرچہ تمہارے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ اور جو اس راستے پر نہیں چل رہے ہیں تو اللہ ان کی زندگی بگاڑے گا باوجود مال کے، اور اللہ ان کی زندگی بگاڑے گا باوجود ملک کے، اور اللہ ان کو شکست دے گا باوجود اسلحہ کے، اور اللہ ان کے کام کو پراگندہ کرے گا باوجود سب چیزوں کے۔ یہ وعیدیں ہیں، یہ کیا ہے؟ تو پیغمبر یہ دونوں چیزیں لے کر آئے ہیں کہ اللہ کے حکموں کو پورا کرنا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے، اس یقین کے ساتھ کہ اگر میں اس طرح زندگی گزاروں گا تو اس کی قیمت کیا ہے؟ اس کی قیمت اللہ کی رضا ہے،
اور اس کی قیمت کیا ہے؟ اس کی قیمت آخرت ہے. دنیا اس کی قیمت ہی نہیں بن سکتی کہ میں دین پر چلوں گا تو اللہ کیا بنا دے گا؟ اللہ زمین کی خلافت دے دے گا. تو زمین کی خلافت اس کی قیمت نہیں بن سکتی کہ پوری دنیا کی حکومت تمہارے ہاتھ میں دے دیا. یہ انعام کے طور پر اللہ دیتا ہے جو انعام کے مستحق ہوتے ہیں، جو انعام کے مستحق ہوتے ہیں. لیکن یہ انعام کے طور پر اللہ دیتا ہے. اللہ پاک کا نظام ہے، پیروں کو دیا انعام کے طور پر، انعام کے طور پر. تو یہ لیکن یہ اس کا کیا ہے؟ یہ اس کی قیمت ہے کہ پوری دنیا اللہ کے نظروں میں ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے. تو کیا وہ پوری دنیا دے دے؟ پوری دنیا کی حکومت اور خلافتوں کی قیمت ہے اس خلافت والے احکامات سے ہے، خلافت کی نہیں ہے. وہ حکومت کے احکامات سے ہے، حکومت کی کوئی قیمت نہیں. لیکن حکومت کے اندر جو احکامات ہے، جو کیا ہے حکومت کی قیمت کو تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے ہی زبان سے ایک دہقان کو بتا دیا کہ جب اوپر عرش پر ہوا جو ہے وہ لے کے جا رہا تھا اور نیچے ایک دہقان اور ایک زار آدمی نے دیکھ لیا کہ سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا کے ذریعے سے اڑ رہا ہے، ہوا لے کے جا رہا ہے. کہتے سبحان اللہ، کتنی بڑی بادشاہی ہے یا جو کچھ بھی ہے. تو ہوا نے مخبری دی کہ نیچے ایک مسلمان نے، ایک بندے نے سبحان اللہ کہا تمہارے چیزوں کو دیکھ کر. تو اس نے اس وقت حکم دیا کہ نیچے آ جاؤ. تو وہ نیچے آ گئی اور کہا تم نے کیا کہا؟ وہ ڈر لگا کہ پتہ نہیں بادشاہ صاحب میرے سے پوچھ رہا ہے، میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا ہے، تم نے تو کہا ہے کہ سبحان اللہ. تو فرمایا کہ ایک مسلمان کے عمل نامے میں ایک سبحان اللہ کی جو قیمت ہے وہ سلیمان بن داؤد کی ملک سے زیادہ ہے، زیادہ ہے. یہ فانی ہے اور وہ کیا ہے؟ وہ باقی ہے. یہ الگ عنوان ہے. ملک کیوں دیا جاتا ہے؟ وہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ اس میں احکامات پورا کر لے. تو ان احکامات کی پھر قیمت ہے، ان احکامات کی جیسے سبحان اللہ کی قیمت ہے. اگر ایک بادشاہ سبحان اللہ کہتا رہے اور ملک کے احکامات کو پورا نہ کرے اور کہتے سبحان اللہ کی قیمت زیادہ ہے تو یہ اس کے ایک جہالت ہوگی. نہیں، حکم پورا کرنا یہی ذکر ہے. یہ کیا ہے کہ جس حال میں بھی ہو اس حال میں اللہ کے حکم کو پورا کرنا یہ طاعت ہے. اور یہ کیا ہے؟ یہ ذکر ہے. تو ظاہر بات ہے وہ احکامات ان سے یا ان احکامات پر آگے جو فیصلے ہوں گے اس کی اپنی جگہ قیمت ہے. لیکن اگر مطلق ہی وہ لیا جائے کہ ادھر عمل ہے اور ادھر ملک ہے، جس بندے کے دل میں مال کی قیمت ہوگی تو احکامات کی پرواہ کیے بغیر مال میں لگے گا. اس کا احکامات کی پرواہ کیے بغیر، طریقوں کو سیکھے بغیر وہ مال میں لگے گا، وہ ملک میں لگے گا، وہ اور چیزوں میں لگے گا. اور جس کے دل کے اندر احکامات کی قیمت ہوگی تو وہ مال میں لگے گا، لیکن احکامات کی پرواہ کیے بغیر لگے گا. احکامات کی پرواہ کے ساتھ لگے گا. اگر حکم پورا کر کے پیسہ آ رہا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر حکم پورا کر کے پیسہ جا رہا ہے تو پھر بھی اچھی بات ہے، تاکہ آنا اور جانا کیا ہو جائے؟ برابر ہو جائے. کہ نہ اس کے آنے میں فیل ہو گئے اور اس کے جانے میں کیا ہو گئے؟ فیل ہو گئے. تمہارا کام تھا حکم پورا کرنا، تم نے اللہ کو راضی کرنا تمہارا کام تھا. پوری ملک پوری بادشاہ تمہارے ہاتھ سے چلی گئی لیکن تم نے اللہ کو ناراض نہیں کیا اور تم نے کوئی کام شریعت کے خلاف نہیں کیا اور وہ ملک تجھے ملا نہیں یا جو تھا وہ بھی تمہارے ہاتھ سے چلا گیا تو تم ناکام نہیں ہو. تم کیا ہو؟ کامیاب ہو. لیکن اگر اللہ کو ناراض کر کے پوری دنیا تمہارے پاس آ گئی اور پوری دنیا والے تمہارے پاس آ گئے لیکن اگر تم نے اللہ کو ناراض کر لیا تو یہ تمہاری کامیابی نہیں ہے، یہ کامیابی عارضی ہے، یہ کامیابی وقتی ہے، یہ کامیابی کی شکل ہے، لیکن تم ہمیشہ کے لیے اس کی وجہ سے ناکام ہو جاؤ گے. اس یقین کا پیدا کرنا یہ سب سے پہلا کام ہے کہ جو احکامات ہیں ان احکامات سے زندگی بنتی ہے اگرچہ میرے پاس کچھ بھی نہ ہو. اور اگر حکم کے خلاف کر لیا تو زندگی بگڑے گی اگرچہ کیا ہو؟ پیسہ آئے. کیوں؟ اللہ کا نظام یہ نہیں ہے جو حکم کے خلاف کرتا ہے تو ان کو ملک نہ دو.
مال چاہ رہا ہے اور جو غلط راستے سے لے رہا ہے تو اس کو نہ دو، یہ نظام نہیں ہے۔ یا مثلا جس نے حرام کام کر لیا تو اس کی ٹانگ توڑ دو، اس کے پیٹ کے اندر ایسی مصیبت پیدا کر لو کہ وہ اٹھ ہی نہیں سکے، پھر تو سب صحیح راستے پر چلیں گے۔ کیوں؟ اس کو پتہ چل جائے گا کہ دیکھو اگر غلط کر رہا ہوں تو میرے ٹانگ کیا ہے، اگر غلط کر رہا ہوں تو پھر نہیں، اختیار دیا ہے۔ کیا دیا ہے؟ پالنا اللہ کا کام ہے، اللہ سب کو پالے گا اور اللہ سب کو دے گا، جو بھی اللہ کا نظام ہو۔ لیکن اس یقین کو دل کے اندر پیدا کرنا کہ اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو زندگی گزارنے کا طریقہ لے کر آیا ہے اس کے مطابق زندگی گزاروں گا تو اللہ میرے سے راضی ہو کر اللہ مجھے کامیاب کر دے گا، اگرچہ میرے پاس کچھ نہ ہو۔ لیکن اگر میں نے حکموں کو چھوڑ کر زندگی گزاری تو ناکام ہو جاؤں گا، اگرچہ پیسہ آ رہا ہے۔ تو مسلمان آدمی نہ پیسے کو دیکھے گا، نہ پیسے والے کو دیکھے گا، نہ ملک کو دیکھے گا، نہ ملک والے کو دیکھے گا، نہ اکثریت کو دیکھے گا، نہ اکثریت والے کو دیکھے گا، نہ قومی طاقت کو دیکھے گا، نہ قومی طاقت والے کو دیکھے گا۔ کسی چیز کو دیکھنا اس کا کام نہیں، اس کا کام ہے اللہ کو دیکھنا کہ میرا رب میرے سے کیا چاہتا ہے اور جو چاہ رہا ہے اس کا طریقہ کیا ہے، اور اس پر یقین رکھے گا۔ اگر میں اس طریقے سے زندگی گزاروں گا تو اگرچہ ابتدا میں یا جو بھی ہے لیکن والعاقبۃ للمتقین، تقوی پر چلنے والے اور تقوی کے راستے پر زندگی گزارنے والے انجام انہی کا ہوگا، انجام انہی کا ہوگا کہ سب خیریں انہی کو ملے گی اور ان کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے محترم دوستو، یہ دین کو دین پر لانے کے لیے بنیاد ہے۔ اچھا، جو دین پر آ گئے، جو کلمہ پڑھا ہے، آگے وہ پورے دین کا مکلف ہے، تو ایک بندہ وہ ہے جو مانتا نہیں ہے، مانتا ہے کہ جو عمل نہیں کرتا، باوجود ماننے کے، باوجود کلمہ پڑھنے کے، اور وہ عمل نہیں کرتا، اور ایک وہ ہے جو عمل نہیں کرتا کفر کے ساتھ، وہ مانتا ہی نہیں ہے، تو دونوں کو زندگی ایک جیسی ہوگی۔ ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا اس وجہ سے کہ مانتا نہیں ہے، کافر ہے، اور ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا مانتا ہے، کیا ہے؟ مانتا ہے کہ فرض ہے لیکن نہیں پڑھتا۔ تو اس طرح اور احکامات، وجہ کیا ہے کہ اس کے اندر یقین نہیں ہے، اس کے اندر یقین نہیں ہے، اس کے اندر ایمان نہیں ہے، اور اس کے اندر ایمان ہے لیکن اس کا ایمان کمزور ہے۔ اس کا ایمان کمزور ایمان والے زندگیوں میں کافروں سے الگ نہیں ہو سکتے، کھانے میں، پینے میں، کمانے میں، خرچ کرنے میں، اور حکومت کو چلانے میں، اپنے بچوں کی تربیت کرنے میں کمزور ایمان والے باوجود اس کے کہ مانتے ہیں کہ راستہ یہ ہے لیکن اس پر چل نہیں سکتے۔ تو جن کے اندر ایمان نہیں ہے ان کے لانے کے لیے راستہ دعوت ہے۔ راستہ کیا ہے؟ دعوت ہے کہ اس کلمے کی بات کرو، اس کلمے کی بات سنو، اس کلمے کی طرف بڑھاؤ۔ تو جس کے اندر یقین ہے، ایمان ہے، لیکن وہ اتنا نہیں ہے کہ وہ اس پر آ جائے، اس کے لیے بھی یہی راستہ ہے، اسی کے لیے بھی یہی راستہ ہے کہ اس کمزور ایمان والے کو اپنے ایمان بڑھانے کے لیے یہ ایمان کی بات کرے گا تاکہ میرے دل کے اندر اتر جائے۔ دل کے اندر ابھی نہیں ہے، پورا مانتا ہوں لیکن دل کے اندر نہیں ہے، اس لیے اسی بات کو لے کر پھرے گا، اسی بات کو لے کر پھرے گا تاکہ میرے دل کے اندر اتر جائے، اور یہی کہے گا کہ ہمیں دنیا میں آخرت کے لیے اللہ نے بھیجا ہے اور اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ عملوں کو دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے، پیسوں کو دیکھ کر اللہ پاک فیصلہ نہیں کرتا ہے۔ جس وقت یہ بات کہتا ہے اس وقت ضروری نہیں ہے کہ دل سے اس کا ہو، لیکن اپنے دل کے اندر اتارنے کی نیت سے یہ اس مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ایمان کے مضبوط کرنے کے لیے کام کرے۔ اور دوسری بات ہے کہ جو ایمان کی بات کرے گا یہ اپنے آپ کو محتاج سمجھ کر اس کی سنے گا۔ کیوں؟ سننے سے بھی ایمان بڑھتا ہے، جیسے کہنے سے ایمان بڑھتا ہے تو سننے سے بھی ایمان بڑھتا ہے کہ ایمان کی بات سنو، اور جہاں اللہ کے علاوہ کوئی اور سے ہونے کا ہو تو اس کی نفی کرو کہ نہیں یہ غلط ہے، صحیح یہی ہے۔ صحیح کیا ہے؟ یہی ہے۔
تو اس بات کا سننا بہت بڑا کام ہے اور اس بات کا بولنا بہت بڑا کام ہے. اور اسی بات کو سوچو ایک ایک چیزوں کو دیکھنا تو چیزوں کو پہچانا جائے گا، لیکن چیز جس نے پیدا کیا ہے اس کو نہیں پہچانتے ہیں. دیکھو ایک جگہ ہم رک جاتے ہیں، یہ چیز کہاں سے آئی، یہ چیز کہاں سے آئی، یہ چیز کہاں سے آئی، وہاں تک ہم پہنچ جاتے ہیں عمومی طور پر جہاں سے ایجاد ہوئی ہے. تو اس کی عظمت دل کے اندر آتی ہے اور اس کی قیمت دل کے اندر آتی ہے اور اس کی تعریفیں زبانوں پر آتی ہے. آگے اس کا پیدا کرنے والا اور اس کو یہ علم دینے والا اور اس کو یہ سمجھ دینے والا اور اس کو یہ سمجھانے والا کون ہے؟ تو اللہ کے علاوہ اور کوئی ہو سکتا ہے؟ تو آگے ہم نہیں جاتے. عمومی طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ماں سے پوچھا کہ میرا پالنے والا کون ہے، میرا رب کون ہے؟ کہتا میں ہوں، تجھے کھلاتی ہوں، پلاتی ہوں، پہناتی ہوں، جو بھی کرتی ہوں. کہتے تیرا پھر کون ہے؟ کہتے تیرا باپ ہے. کیوں؟ وہی لاتا ہے تو پھر میں پکاتی ہوں، تو لاتا وہ ہے. اچھا تو پھر میرے باپ کا کون ہے؟ تو وہ کہتے وہ تو نمرود ہے، کیونکہ وہاں نوکری کرتا ہے وہاں سے. تو میں کہتے وہ نمرود کا کون ہے؟ کہتے بس ٹاپ کر لو. کیا کرو؟ وہ تو رب الارباب ہے، وہ تو کیا ہے، اس کے اوپر کوئی. اس لیے تو اس نے تو خدائی کا دعویٰ کیا تھا کہ میں ہوں. تو بندہ وہ تو غلط راستے کی باتیں تھی جو وہ کہتا رہا، لیکن صحیح راستے والے تو صحیح بات کرے کہ جہاں تک پہنچے تو اس سے آگے پہنچنا. اگر اس کو سمجھ دے تو اللہ نے دی. آج اللہ اس کو پاگل کر دے، کچھ کر سکتا ہے؟ اپنا پیشاب اپنا پاخانہ سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، چلنا پھرنا مشکل. اللہ نے بتایا اگر میں تمہاری زبان تمہارے آنکھوں سے دیکھنے کی طاقت نکال دوں، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ. اگر تمہارا بولنا میں ختم کر دوں، تمہارا دیکھنا میں ختم کر دوں، تمہارا سننا، تو مجھے تو بتا دو جو تمہیں دوبارہ دے سکے. وہی الہ ہے جو تمہیں دے، وہی اور کوئی ہے؟ تو وہی کہتے تھے نہیں کوئی نہیں ہے. تو کم از کم ان باتوں کو اپنے اندر لانے کے لیے ان کے تذکرے کرنا، تاکہ اوروں کی عظمت سے ہمارے دل پاک صاف رہے. چیزوں کے استعمال کی بات الگ ہے اور بسبب درجہ کے اس کا شکر گزار بننا الگ ہے، لیکن اس کو کرنے والا سمجھنا اور اس کو نہیں. جس ذات نے سب کچھ دیا ہے، جس ذات نے، یہی تو دھوکہ لگتا ہے. جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے قارون سے کہا کہ اس مال میں اللہ کے احکامات پورا کرو، اللہ نے دیا ہے، وہ کہتے ہیں مجھے ہنر سے ملا ہے. مجھے کس سے ملا ہے؟ ہنر سے. تو ہنر کس نے دیا؟ سکھلایا کس نے؟ اگر اللہ ہنر نہ دے، اللہ نہ سکھلائے تو کوئی سیکھ سکتا ہے؟ اس لیے میرے محترم دوستو، کمزور ایمان والے کو بھی اس پر لانے کے لیے وہی نسخہ ہے جو بھی ایمان کو اس پر لانے کے لیے ہے. اس لیے صحابہ باوجود اس کے کہ اس کا ایمان مضبوط تھا، لیکن انہوں نے جتنے بھی احکامات آئے ہیں بعد میں ان احکامات کو پورے کیے، لیکن ان احکامات کے ساتھ اس طرح معاملہ نہیں تھا کہ اب نماز کا آیا تو دعوت کی کیا ضرورت. نہیں، دعوت کے ساتھ نماز ہے اور پھر دعوت اور نماز کے ساتھ روزہ ہے، اور اس کے ساتھ آگے جس پر فرض ہے تو کیا ہے؟ کسی چیز کو چھوڑا نہیں گیا. اپنے اپنے جگہ پر اپنے اپنے احکامات کے اعتبار سے تبلیغ میں اس لیے نکلا جاتا ہے کہ کمزوری ایمان کی وجہ سے، ضعف ایمان کی وجہ سے آج احکامات پورا کرنا ہمارے لیے مشکل ہے، ہمارے لیے طریقوں پر چلنا ہمارے لیے مشکل ہے، اور گناہوں سے بچنا ہمارے لیے مشکل ہے. تو کمزور ایمان کی وجہ سے اس لیے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ذمہ داری ہر ایک پر ہے. اور اس کی علامت یہ ہے، اس کی علامت یہ ہے کہ مانتا تو ہوں لیکن ماننے کے باوجود کرتا ہوں یا نہیں ہوں. اس لیے اس کے بات کو کہنا، اس کا سننا، اس کا بولنا، اس کو سوچنا اور اسی کو لے کر پھرنا، یہ سب سے بڑا کام ہے. تجارت میں احکامات ہیں، تجارت کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، لیکن تجارت نے
شریعت کے مطابق تجارت کرنے میں بہت برکتیں ہیں. کیا ہے؟ بہت برکتیں ہیں. مزدوری کے لیے پیدا نہیں کیا، لیکن ایک مزدور اللہ کے حکم اور پیغمبر کے طریقوں کو پورا کر کے مزدوری کرتا ہے، اس کی کتنی فضیلتیں ہیں اس کی، تاکہ کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ میرے لیے کچھ نہیں ہے، میرے لیے کچھ نہیں. فضیلتیں مزدوروں کے لیے بھی ہے، فضیلتیں زراعت والوں کے لیے بھی ہے، فضیلتیں تجارت والوں کے لیے بھی ہے، اور فضیلتیں حکومت والوں کے لیے بھی ہے، فضیلتیں سب کے لیے ہے. وہ دین ہمارا کامل ہے، لیکن اس راستے سے جو اللہ راضی ہو کر دیتا ہے، اللہ جو ناراض ہو کر، وہ تو فضیلت کیا ہے، وہ تو پتہ نہیں کیا کچھ ہے، لیکن جو راضی ہو کر دیتا ہے اس سے زیادہ دعوت پر اللہ دے گا. آج ہمیں اس پر یقین نہیں ہے، اس لیے ہم اس راستے پر چلنے والے یا تو سستی قائدی اور یہ کہ نہیں میرا کام ہے، میرا کیا ہے. اب ان زمینداروں میں رہتے ہوئے اور اس تجارت میں رہتے ہوئے اور اس کاروبار میں رہتے ہوئے اور اس مزدور میں رہتے ہوئے اتنا کام کرو کہ تمہارے زراعت میں نقصان نہ آ جائے، تو اتنا یقین پھر لو جو تمہیں اتنے احکامات پر کھڑا کر دے اور اتنے پر نہ کرے. نماز کا حکم تو پورا کر لو جیسے، لیکن معاملات ٹھیک نہ ہو، کوئی بات نہیں، اخلاق جیسے بھی ہو، معاشرت جیسے بھی ہو. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ کے اس حکم پر جو ایمان بنتا ہے اور جو آخرت بنتی ہے اور جو اللہ کے ساتھ تعلق بڑھتا ہے، اور اس کی وجہ سے آگے جو اللہ برکتیں دیتا ہے، اللہ برکتیں دیتا ہے، تو وہ زراعت کے راستے سے نہیں لے سکتا ہے، وہ تجارت کے راستے سے نہیں لے سکتا ہے. اسے تجارت سے نہیں روکا گیا، زراعت سے نہیں روکا گیا، اس کے فضائل بتائے، لیکن یہ تو بھی ہے، یہ بات کہ نہیں دعوت تو صرف خرچ کرنے کا ہے. کیا ہے؟ تو کیا زمین میں خرچ نہیں ہوتا؟ زمین کا خریدنا ویسے ہی ہوتا ہے، زمین میں بیج ڈالنا، زمین میں پانی دینا، زمین میں سب یہ پورا کر کے پھر کیا ملتا ہے؟ وہ بھی اگر ضائع نہیں ہوا کسی وجہ سے، تو جو مزدوری ہے کیا اس پر وہ بندہ تھکتا نہیں ہے؟ ایک عہدے میں پہنچتا ہے 5ویں سال سے شروع کرتا ہے، جس وقت ناک صاف کرنا بھی مشکل تھا، لے کے جانا، لے کے لانا، لانا لے جانا، آخر 5ویں 10ویں 12ویں 18ویں اب اس کے اندر استعداد پیدا ہو گیا کہ اللہ کے بنائی ہوئی چیز میں کچھ بات کر سکے کہ نقصان کس وجہ سے، ظاہری نقصان، باطنی تو الگ ہے. تو آخر وہ عہدے پر جو پہنچا ہے تو ویسے پہنچا ہے، بغیر محنت کے پہنچا ہے، بارشیں اور بھوک پیاس سب کچھ برداشت کر کے اب وہ کسی کام کا بن جاتا ہے کہ لوگوں کے کام آ جائے. تو دائی بنے گا ویسے ہی، دائی بنے گا، وہ تو 15 سال محنت کرنے سے ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، زارع بنے گا، تاجر بنے گا، اور دائی بنے گا کس سے؟ دائی بنے گا ویسے ہی. اس لیے کہتے ہیں اس امت کو دعوت والے کام کے لیے تھا تو پہلے دن سے ایمان والا بنایا، جس نے ایمان لایا اور اس کو دعوت پر کھڑا کیا اور اس کو اس راستے پر ڈالا کہ غیب کے جو وعدے ہیں وہ سنائے گئے تاکہ ان کا دل کیا ہو. کیوں؟ مشاہدے میں تو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا، مشاہدے میں تو غیب کے وعدے ان کو اس سے تعلیم میں بٹھایا اور اللہ کے ساتھ اتنا تعلق بڑھایا کہ احکامات نہیں آئے ہیں. روح پہلے سے ہوتی ہے، بعد میں ڈالے جاتی ہے جسم میں. اللہ کے ذکر اور قرآن پاک کے ساتھ اتنا تعلق پیدا کیا اس کے سیکھنے سکھانے کے ساتھ اور اس کے اللہ کے یاد کرنے کے ساتھ کہ کسی بڑی سے بڑی شکل ان کے سامنے آ جاتی تو اس کو دیکھ کر مرعوب نہیں ہوتے تھے، اس کو دیکھ کر مرعوب نہیں ہوتے تھے، بلکہ اس کو دیکھ کر اللہ کے ذکر اس حد تک تھی کہ یہ جو اللہ اکبر کا نعرہ ہوتا ہے یہ صرف ایسا تو نہیں کہ دل دوسروں کے خوف سے گھبراتا ہے اور کہتے اللہ اکبر، نہیں، وہ دل کا تعلق اللہ کے ساتھ اس ذکر کے ذریعے سے اتنا بڑھ جاتا تھا کہ کسی چیز کو دیکھ کر اس کے اندر یہ بات پیدا ہو جاتی کہ اس کا پیدا کرنے والا تو اللہ ہے، اس سے وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا. اس سے مرعوب نہیں ہوتا تھا، اس سے مرعوب کیوں؟ ایک خالق کے ساتھ جب بندہ کے دل جڑا ہوا ہو اور اسی کا خوف دل کے اندر ہو اور اسی سے امیدیں دل کے اندر ہو تو اوروں کو دیکھ کر ان کی امیدوں سے اور ان کے خوفوں سے بندہ متاثر نہیں ہوتا ہے. اس پر ڈالا، دعوت پر ڈالا، تعلیم پر ڈالا، ذکر پر ڈالا، عبادت پر ڈالا اور ایک دوسرے کے مدد کرنے پر ڈالا
کہ تمہارا معاشرہ یہ مسلمانوں کا معاشرہ ایک امت مسلمہ کی ایک جسم کی طرح ہے. جیسے جسم میں آنکھ ہے، کان ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، اس طرح زندگی گزارنے کے مختلف شعبے ہیں، مختلف. اس میں زمیندارہ بھی ہے، اس میں تجارت بھی ہے، اس میں مزدوری بھی ہے، اس میں کاروبار بھی ہے، اس میں پتہ نہیں جو کچھ بھی ہے یہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن یہ سب مسلمان ایک جسم کی طرح ہے. ایک جسم کو کسی شعبے کی وجہ سے تقسیم نہیں کیا جائے گا، تقسیم نہیں کیا جائے گا کہ آنکھ والا کہے سب آنکھ والا جمع ہو جاؤ، سب آنکھیں کیا ہو جائیں، جمع ہو جائیں، سب کان جمع ہو جائیں اور سب ہاتھ جمع ہو جائے. نہیں، اس آنکھ کو بدن سے الگ نہیں کر سکتے ہو. کیوں؟ اس آنکھ کا کام بغیر بدن کے نہیں بنتا، جیسے بدن کا کام بغیر آنکھ کے نہیں بنتا. تو یہ امت مسلمہ مشرق میں ہو یا مغرب میں ہو، یا شمال میں ہو یا جنوب میں ہو، ان کو ان اعمال پر ڈال کر ان کو ایک امت بنا دیا. ایسا بنا دیا کہ ہر ایک کا کام یہ تھا کہ میں دوسروں کے کام آ جاؤں. میں کیا دوسروں کے، جتنا میرے سے ہو سکتا ہے تو میں دوسروں کے کیا جاؤں، کام آ جاؤں. اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے. کوئی غرض نہیں کہ مجھے کچھ دنیا کی چیزیں ملے. تو کیسا معاشرہ تھا اس دینداری کا. تو ہمارے حضرات مثال دیا کرتے ہیں کہ اگر 1000 کو سمجھے کہ 1000 تعداد ہے کسی بستی میں، تو ہر ایک دائی تھا، ہر ایک عابد تھا، ہر ایک ذاکر تھا، ہر ایک عبادت کرنے والا تھا، اور ہر ایک اپنی مال کو دوسروں پر قربان کرنے والا تھا کہ دوسروں کو نفع پہنچے. تو ہر ایک کے اندر کی بات یہ تھی کہ میرے مال سے دوسروں کو کیا ملے. تو اگر 100 ہے تو ہر ایک کی زندگی بنانے میں 99 مشغول تھے اور ایک کو اپنی فکر نہیں تھی. تو جس کی زندگی بنانے میں 99 مشغول ہو اجتماعی طور پر، تو ہر ایک کی زندگی، اس لیے اس معاشرے کا فقیر کبھی چیخا نہیں کہ غریبوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یا مالداروں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. کیوں؟ پوری امت مسلمہ ایک جسد کی طرح ہے. تو ہر ایک کو دوسروں پر خرچ کرنا اور اللہ سے لینا ان کا کام تھا کہ دوسروں پر خرچ کرو. کون دے گا؟ اللہ ہی دے گا. اللہ ہی دے گا. جیسے حکومت کے اعتبار سے حکومت پیسے دیتا ہے، اپنے گھر سے تو نہیں لاتا ہے. تو کیا کرو کہ تمہیں جو پیسہ ملا ہے اپنے ذلے کے لیے، تو ذلے والوں پر کیا کر لو، خرچ کر لو. تو جب ان کو پتہ چل جائے کہ اس نے جگہ پر تقسیم کر لیا ہے تو اس کی محبت دل کے اندر بیٹھے گی یا نہیں بیٹھے گی؟ اور پھر اور بھی دے گا کہ خرچ کرنا. لیکن اگر اس کو پتہ چلے کہ ان کو تو کچھ ملا نہیں ملا، سب کچھ اپنے لیے، تو کیا محبت پیدا ہوگی اور آگے کچھ ملے گا اس کو؟ تو جب مسلمانوں کو حکم تھا کہ تم کیا ہو، اوروں کو کھلاؤ، اوروں کو پلاؤ، اوروں کو پہناؤ، اوروں کا کام کرو، عبادات کے ذریعے سے اللہ سے لو، اپنی زندگی بناؤ اور دوسروں پر کیا کرو، تو اللہ اور دے گا. اللہ کیا ہے؟ کہاں سے دے گا؟ اللہ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں. لیکن ظاہری شکل کیا ہے؟ تجارت بھی ایک شکل ہے. کیا ہے؟ زراعت بھی. تو ان کی تجارت ہے ٹھیک، ان کی زراعت ہے ٹھیک، ان کو ایک دوسرا شکل ہے کہ وہ جو اس کونے میں لوگ ہیں اس طرف جہاں بھی تھے، اور وہ جو ان کے پاس ملک ہے بڑا اور ان کے پاس پیسے ہیں، کیا ہے، اور میرا نافرمان بن کر زندگی گزار رہا ہے، میرا نافرمان بن کر اور اسراف سے زندگی گزار رہا ہے. تو میں نہ صرف یہ کہ ان سے لے کر تمہیں دوں گا، بلکہ ان کو بھی تمہارے حوالہ کر دوں گا. یہ اس راستے کی طاقت ہے. اور یہ کوئی بنی بنائی بات ہے نہیں، یہ پہلے صدی میں دیکھا ہے، ہر زمانے میں دکھایا گیا ہے. اور اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں امت کو دکھایا گیا ہے کہ ان سے لے کر ان کے قدموں میں ڈالے. ملک ان سے لے کر ان کو دیا، چیزیں ان سے لے کر ان کو دیا. یہ بے اختیار تھے، ان کو با اختیار بنایا، اور وہ با اختیار تھے، ان کو بے اختیار بنایا، ان کو غلام بنایا، ان کو مالک بنایا، ان کو چیزیں ان کے پاؤں پر ڈال دی. یہ چیزیں کوئی چیز نہیں ہے میرے محترم دوستو، یہ اللہ کا اپنا نظام ہے. یہ زندگی سیکھنا مسلمان کا کام تھا. اب مسلمان نے عمومی طور پر دنیا کے کام کا اپنا کام سمجھا. زمیندارہ، تجارت، زراعت. تو پہلا کیا ہوا، اپنے کام سے دور ہو گئی، تو نمازیں ضائع ہونی شروع ہو گئی. چیزیں آہستہ آہستہ ان شعبوں میں
हुक्म पूरा करना छोड़ दिया। एक तरफ तो जो इज्तिमाई हुक्म था नमाज का, तो हर शोबे वाले ने, मजदूर ने छोड़ दिया, क्यों? मैं मजदूरी कर रहा था। जमींदार क्यों? मैं जमींदारी कर रहा था। हाकिम क्यों? नमाज में क्यों ना आए? जी मैं बड़े काम में मशगूल था, मैं बड़े काम में मशगूल था। तो एक तो उसको जाया कर दिया, फिर नमाज के मुतालिक जो अहकामात थे वो जाया हो गए। जब वो जाया हो गए तो चीजें तो रह गई, लेकिन उसका दीन अंदर से निकल गया। तो मजदूरी है लेकिन मजदूरी वाला दीन नहीं है, और ज़राअत है लेकिन ज़राअत वाला दीन नहीं है, और हुकूमत है लेकिन हुकूमत वाला दीन नहीं है। तो जब मुसलमान ने उमूमी तौर पर अपने उस दीन को बाकी न रख सका जो दीन था, तो जो रहमतें और बरकतें अल्लाह ने दीन की वजह से दी थी, तो अल्लाह ने कहा ये तुम्हारे आबा और अजदाद को मैंने दे दी थी, इसमें किसी और वजह से नहीं, उनके दीनदारी की वजह से और उनके दीन पर जमने की वजह से और उनको दीन पर बुलाने की वजह से। और जब तुम मेरे होते हुए जिंदगी उन्हीं की तरह गुजार रहे हो जिनसे मैंने लिया था, जिनसे मैंने लिया था, ये मैंने दोबारा उन्हीं को देना है, मैंने दोबारा उन्हीं को देना है। तो दीन निकल गया, और दीन के जरिए से जो जिंदगी मिली थी वो जिंदगी खत्म हो गई, और फिर दीन के जरिए से जो कुछ अल्लाह ने और उसे लिया था इधर आया, तो वो भी अल्लाह ने हमारे से क्या कर लिया। अब हमें वो चाहिए, क्या चाहिए? और जिस रास्ते से वो आया है वो रास्ता मुश्किल है। वो रास्ता क्या है? वो मुश्किल है, लेकिन अल्लाह किसी जरिए से दे। मेरे मोहतरम दोस्तों, तबलीग में यही है कि अपनी जिंदगी बनाना, दूसरों को इस पर लाना, और दाई बनना, आबिद बनना भी है, और अल्लाह का खलीफा बनकर जिंदगी गुजारना भी सीखना है, और दाई बनकर भी सीखना है। इस तरह कि हम अपनी भी नीयत करें और अपने मोहल्ले की भी हो और अपने बस्ती शेर आला और पूरी दुनिया की हो। किसकी हो? जब पूरी दुनिया की नीयत हो बकदर जिम्मेदारी, तो जैसे अल्लाह ने उनसे पूरी दुनिया में काम लिया था, अल्लाह हमसे लेगा, क्योंकि काम करने वाले थे वो, लेने वाले नहीं थे। काम लेने वाला अकेला अल्लाह है। अल्लाह ने उनसे लिया, उन्होंने किया। तो जब अल्लाह हमारे से लेने का इरादा करेगा तो अल्लाह पाक हमारे से लेगा और इन्हें हमें तौफीक देगा, बशर्ते कि उसके लिए क्या हो। लेकिन या वो तो कुर्बानी के बगैर तो नहीं हो सकता। उसके लिए कम से कम ऐसी बातें कहने सुनने में आ जाए, कलमे की बात, नमाज की बात, इल्म जिक्र की बात, अखलाक की बात, दीन को फैलाने की बात, और ऐसा माहौल बनना चाहिए। माहौल तो है नहीं, लेकिन कम से कम एक आरजी तौर पर एक माहौल बन जाए कि मस्जिद के माहौल में 8-10 बंदे हो जो दावत भी दे, जो तालीम भी करे, जो जिक्र भी करे, जो रात को उठकर अल्लाह पाक से मांगे भी, जो एक दूसरे के साथ अच्छा मामलात भी करे, बड़ा उम्र वाला, छोटा उम्र वाला, जो भी हो, उसको देखकर और रात को उठकर अल्लाह से मांगे, ताकि बनने के माहौल में रहे, बनने के माहौल में तसलसल के साथ रहे, और दिन रात रहे, और अमाल के एहतमाम के साथ रहे। तो किसी और को वो चीज जिंदगी मिले या ना मिले, इनको मिलेगी। इनको क्यों? इन्होंने इस जिंदगी के सीखने के लिए घर को छोड़कर आए, कारोबार को छोड़कर आए, अपने बाजारों को छोड़कर आए, और अपने माँ बाप को छोड़कर आए, और मेरे घर में जो बनने की जगह है वहां पर आए, वहां पर आए, और बनने वाले अमालों में लगे रहे, बनने वाले अमालों में दिन रात लगे रहे। तो सबसे पहले अल्लाह इनको तौबा की तौफीक देते हैं। तौबा की, कि जो जिंदगी गुजरी है पहले उस पर नदामत, जो इबादत में कमी है तो उसकी कज़ा, उसकी कज़ा, ख्वाह वो नमाज है, ख्वाह वो रोजे है, ख्वाह वो ज़कात है, और जो कुछ भी है। दूसरों को जो परेशान किया था अपने जाती गरज के लिए, अपने जाती गरज के लिए, तो उनको वो चीज वापस करना, उनको वो चीज क्यों? पहले मेरे ज़हन था, पहला था जमीनों से काम बनता है, अब तो मेरा ज़हन बना कि काम बनाने वाला अल्लाह है, अमल से काम बनता है। मैं अपने अमल को इस जमीन की वजह से खराब नहीं कर सकते, तुझे मुबारक हो तेरे ही है। पहले तो मैं इसके लिए लड़ता रहा, झूठ सच का परवाह नहीं किया, ताकि मेरे नाम पे लिखा जाए, ताकि मुझे मिल जाए, ताकि मेरा काम बन जाए, मेरे बच्चों का काम बन जाए। अब मुझे पता चला कि अल्लाह के बंदों के हुकूक का क्या हाल है और उसकी क्या अहमियत है। तो इस बंदे को अल्लाह तौफीक दे देता है तौबे की, और इस तरह तौबे की कि इस काम को हमने अपना काम नहीं समझा, कि इस काम को हमने अपना काम नहीं समझा, तो ये अल्लाह इसको भी माफ कर लो, तुझे तौबे की तौफीक दे देता है, फिर उसको आबिद बना देता है। अत्ताइबून, अल आबिदून, अल हामिदून, इसको तारीफ करने वाला बता देता है,
ساجدون بنا دیتا ہے، آمرون بالمعروف ناہون عن المنکر بنا دیتا ہے، اور حافظون الحدود اللہ، اللہ کے علم کے جو حدود ہے اس کی حفاظت کرنے والے اور اللہ کے دین کے حدود کی حفاظت کرنے والے، انہی لوگوں سے اللہ نے جان اور مال لیا ہے، اور انہی لوگوں کے ساتھ وعدے ہیں جنتوں کے، اور انہی لوگوں کے ساتھ وعدے ہیں غلبے کے۔ صرف اسلام کے نام سے وعدے نہیں ہے، اسلامی زندگی سے وعدے ہیں، اسلامی زندگی سے وعدے ہیں۔ اسلامی زندگی کو اپنے اندر لانا، اپنے گھروں میں زندہ کرنا، اپنے کاروبار میں زندہ کرنا، اپنے شعبوں میں زندہ کرنا، اپنے بچوں میں زندہ کرنا، یہ ہمارا سب سے پہلا کیا ہے، سب سے پہلا کام ہے۔ اور پوری دنیا کی نیت کر کے اس کے لیے بندہ جب محنت کرے گا، اللہ اس کی مال میں برکت دے گا، اللہ اس کی جان میں برکت دے گا، اللہ اس کے اولاد میں برکت دے گا، اللہ پاک ان کے مالوں کو ضائع کرنے سے بچا دے گا۔ آج کتنی ضائع ہو رہی ہے کس پر؟ شادیوں میں اور غموں میں، شادیوں میں، اور اپنے ایک خاص جو درجہ ہے اس کے باقی رکھنے میں، کہ میرے کپڑے ایسے ہو، میری سواری ایسی ہو، میرا گھر ایسا ہو، اور میری شادیوں ایسے ہو، لوگ کیا کہیں گے؟ تو ادھر اتنا خرچ ہو رہا ہے کہ جو جتنا خرچ کر رہا ہے کہتے ہیں کم ہے، اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے، مال کے ضائع کرنے سے۔ اور مال اللہ اس کو بچا دے گا، اور مال کو اپنی جگہ پر رکھنے کی توفیق دے گا۔ جو مال جگہ پر ہے اس پر 700 گنا سیوا ہونے کے وعدے ہیں۔ اپنی جگہ پر صدقہ، دعوت، تعلیم، تعلم، دین، جہاں اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو کہتے ہیں جیسے ایک دانہ ہے، صحیح وقت پر ڈالا، صحیح طریقے سے ڈالا، صحیح انداز سے ڈالا، اللہ اس سے 7 بالے نکالتا ہے، اور ساتھ میں ہر ایک میں 100 کیا ہوتے ہیں؟ دانے ہوتے ہیں۔ یہ وعدے ہیں یا نہیں ہے؟ اور ہم مشاہدے کی بنیاد پر کرتے ہیں نہیں کرتے؟ کسی زمیندار سے کہو کہ تمہارے پاس 100 جریب یا جتنے بھی زمین ہے، اور تمہارے پاس جو آگے اتنا بوریاں ہیں کس کے؟ گندم کے، یہ ادھر زمین کے اندر نہ ڈالو، کیا کرو؟ ضائع کر رہے ہو۔ یہ کھانے کے لیے ہے یا زمین کے اندر ڈالنے کے لیے ہے؟ کوئی کہتا ہے، کہتے میں تو نہیں ڈالتا، جو ہے اس کو ادھر ڈال دوں۔ لیکن دوسرا کہتا ہے نہیں، جب تم یہ ڈالو گے تو 7 مہینے محنت کرو گے، 6-7 مہینے، اس کے بعد تمہارے 1 من کے بجائے جو 1 من تمہیں پتہ نہیں کتنے 100 من مل جائیں گے۔ تو لوگ سب اپنے زمینوں کو میں بیج ڈالتے ہیں نہیں ڈالتے؟ محنت کرتے ہیں نہیں کرتے؟ اس لیے ہر ایک کی زمین کیا ہے؟ آباد ہے۔ پورے نظر جب بندہ رکھے نا باہر جا کر، تو ہر کھیت میں جس میں سرسوں ہے پورا آخر تک نظر، تمباکو ہے تو پورا آخر تک، ہر ایک نے اپنے کو سنبھالا ہے، ہر ایک نے اپنی زمین کو کہ میری زمین ہے، ہر ایک اپنے آپ کو سنبھالے کہ میرا دین ہے۔ اپنے گھر جاؤ، کہتے ہیں سیکھنے کے لیے جانے میں اتنا وقت لگتا ہے، سیدھا خدمت کے لیے جاؤ۔ کہاں جاؤ؟ سیدھا خدمت کے لیے جاؤ تو بہت کام ہو جائے گا، بہت ہو جائے گا۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ دین سیکھے بغیر کسی کام میں لگنا کیا ہے؟ شرعی طور پر ٹھیک نہیں ہے۔ کوئی یہ نہیں کہتا زراعتیں نہ کرو، تجارتیں نہ کرو، کاروبار نہ کرو، پلان نہ کرو، لیکن یقین سیکھو کہ اس سے نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے، اس کے متعلق احکامات ہیں۔ اس کو نماز کے لیے چھوڑنا پڑے گا، خوشی خوشی سے پڑے گا نہیں، خوشی خوشی سے، اور اپنے اخلاق سیکھے، چھوٹا بڑا جو کچھ بھی ہو، اپنے دین کے لیے مال جان قربان کرنا سیکھے۔ لگو پہ کس نے بتایا؟ اس لیے جہاں سے رحمتیں اترتی تھی، جہاں رحمتیں اترتی تھی، برکتیں اترتی تھی، محبتیں آتی تھی، تو جہاں حفاظتیں اترتی تھی وہاں سے ہلاکتیں آ رہی ہیں، وہاں سے کیا آ رہی ہے؟ اور جہاں رحمتیں اترتی تھی، برکتیں اترتی تھی، وہاں سے برکتیں اٹھ رہی ہیں۔ حالانکہ تجارت تو ہے لیکن برکت کہاں ہے؟ اس لیے یہ چیزیں سمجھنے کی ہے کہ امت کو ویسے ہی چلنا اور چلانا یہ نہیں، سیکھو۔ تو اس میں یہ نہیں ہوتا ہے ایک ایک ہو، اگر کوئی بیمار ہو جائے، کیا ہو جائے؟ وبا آ جائے گھر میں، سب بیمار پڑے ہوئے ہیں، تو کیا خیال ہے ایک ہی علاج کرے گا؟ سب علاج کرتے ہیں، ایک کا انتظار کرے وہ تو مر جائے گا اس کے آنے تک۔ یہ تو وہاں ہے جہاں حفاظت کا ماحول ہے، اور وہاں اتنا ساتھی کافی ہے جو وہاں جا کر وہ کام کر سکے۔ تو کہا گیا کہ اس کو جب بھیجو اور دوسرا اس کے کیا کرے؟ اس کا کام کرے، تو کام کرنے والوں کو بھی کیا ملے گا؟ آپ دیکھیں پوری امت جس سطح پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دین کے اعتبار سے چھوڑ کر گئے تھے اور کام کے اعتبار سے چھوڑ کر گئے تھے، آج اس پر ہے
اور سب مصیبتیں اس پر نہ ہونے کی وجہ سے، اور ہمارا ذہن کیا بنا؟ پیسوں کی کمی سے اور چیزوں کی کمی سے اور وسیلوں کی کمی سے. یعنی جب علم کسی کا خراب ہو جاتا ہے تو اس کا کوئی آگے علاج نہیں ہوتا. عمل خراب ہو جائے تو اس کا علاج ہوتا ہے. عمل کیا ہو گیا؟ ایک راستے پر چل رہا ہے، غلط راستے پر پڑ گیا، بتانے والے نے بتایا کہ یہ راستہ لاہور تک نہیں جا رہا ہے، تو فوراً رک جائے گا. کیا کرے گا؟ کیوں؟ عمل خراب ہوا. کیا ہوا؟ پتا چلا. تو لیکن اگر ایک بندے کو بتایا وہ کہتے ہیں نہیں یہی ہے، کیا ہے یہ دوسرے جو مجھے بتا رہا ہے صحیح نہیں، اس کا علم غلط ہو گیا، تو کیا وہ راستہ بدلے گا؟ اور جتنا چلے گا آگے نقصان ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آج ہمارا علم جہاں سے ہوتا ہے وہاں سے ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، جہاں سے نہیں ہوتا وہاں سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اسی کی طرف امت بھاگ رہی ہے عمومی طور پر. اس لیے یہ بحیثیت امتی ہونے کے ہم سب کا کام ہے. ہم سب کا کیا ہے؟ اپنے کام کے لیے نکلنا، اس کو سیکھنا. یہ ہم سب کی ضرورت بھی ہے، حاجت بھی ہے اور ہمارا مقصد بھی ہے. تو بھائی 4 مہینے بھی اس طرح لگانا جس طرح لگانے کے لیے کہا جاتا ہے. جس طرح لگانے، ایک لگا تو دیا، لیکن جیسے میں چاہ رہا تھا، جیسے میں چاہ رہا ہوں، تو میں تو گھر میں تھا تو وہاں انسان نہیں بن سکا. تو جب میں ہو تو مسجد میں بن جائے گا. مسجد میں اور خطرے کی بات ہے کہ مسجد میں کر رہے ہو، نہیں، تابع بن کر جانا، طریقے کے مطابق کام کرنا، اس میں بننا یقینی ہے. تو اس مجمع میں ایسے ساتھی اگر موجود ہو کہ جن کے 4 مہینے نہ لگے ہو، وہ یہ نیت کر لے کہ انشاءاللہ 4 مہینے پورا کر کے جائیں گے. تو یہ ساتھی اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں، ہمت کر لے گی. جو پہلے سے چل رہے وہ بیٹھے رہیں. لیکن ہوتا ہے نا، کوئی چلنے کے لیے آ گیا ہے، کوئی دیکھنے کے لیے آ گیا ہے، کوئی ملنے کے لیے آیا ہے. یہ تو اللہ کی دین ہے، کس کو اللہ قبول کر لے. بہت سارے ایسے جو نصرت کرنے آئے تھے، سیوزہ بھی نہیں لگا تھا، جب ماحول میں آگے انہوں نے کرے تو کرنے کا کام ہے. یہ تو وہی سے اللہ نے ان کو قبول کر لیا. یہ تو اللہ کی طرف سے ہے. یہ بندہ کون کر سکتا ہے؟ یہاں والا تھوڑا کوئی قبول کرتے ہیں لوگوں کو. یہ تو قبول کرنا کس کا کام ہے؟ تو ہمت کر لے جی، ہمت کر لے. اور جی جس کی جی میں بات آ رہی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک اور توفیق ہے. اس پر لبیک کہنا ہمارا کام ہے. اس پر کیا ہوگا؟ اچھا ہوگا. کیا ہوگا؟ ابھی تک کیا ہوا؟